اور میں گروپ میں بھی ڈال. ہوگی لائیو ہو گیا ہم لوگ. اوکے. بالکل ٹھیک ہے سر. 25 دسمبر آج کا ٹاپک ہے. یہ بیچ میں دہراتے رہیں کیونکہ جو لوگ بعد میں آتے ہیں ان کو بیچ میں سمجھ نہیں آتی نا, تو یہ آہستہ آہستہ بیچ میں دوبارہ دہراتے رہیں گے. 25 دسمبر ٹاپک ہے, اور 25 ٹھیک ہے. دسمبر کی سگنیفیکنس کیا ہے. ایک تو یہ ایک سائڈ پہ کرسمس آ جاتی ہے, ایک پہ جناح صاحب کا یوم پیدائش ہے, اور اس میں ہماری موسٹلی یہ ہوگی کہ ہم لوگ اس بارے میں وہ جو ہمیں بچپن سے چیزیں پڑھتے آ رہے ہیں کسی پی ٹی جن کی اہمیت ختم ہو گئی ہے, کہاں گئے کدھر سے پڑھا, ان پہ بات نہیں ہوگی. زیادہ تر آئیڈیالوجی پہ اور آئیڈیاز پہ بات ہوگی. تو دریا بھائی 25 دسمبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ تھینک یو کہ آپ نے دوبارہ سے یہ موقع دیا ہے کہ ہم کسی ٹاپک کے اوپر, کسی ایشو کے اوپر ڈسکشن کریں. اور 25 دسمبر, یس, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 دسمبر کی سگنیفیکنس جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے, پرٹیکولرلی پاکستانیوں کے لیے, دوہری سگنیفیکنس ہے. یعنی ایک تو ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش باقاعدہ طور پہ, وہ لوگ جو اس کا ادراک رکھتے ہیں, جو سمجھ رکھتے ہیں, وہ اس کو باقاعدہ طور پہ اس کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں. دوبارہ سے یہ جناح صاحب کی ہستی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ریوائول آف تھاٹ ہوتی ہے کہ کس ہستی نے, جو ہمارے بابا قوم ہے, کس ہستی نے ہمیں یہ خوبصورت ہوم لینڈ دیا جس میں ہم لوگ, اگر ہم تو خیر خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہماری تو آنکھ کھلی تو ہم پاکستان میں تھے, لیکن جن لوگوں نے وہ تکالیف دیکھیں جو پری پارٹیشن مسلمان جو دیکھ رہے تھے, اور پھر جو اسٹرگل کچھ لوگوں نے جس کی ابتدا کی, اور جنہوں نے جس مشل کو لے کے چلے جناح, اور وہ اسٹرگل جو ہے وہ مقصد میں کنورٹ کی, اور مقصد جو ہے وہ سکسیس میں کنورٹ کیا. ایک تو یہ سگنیفیکنس, آف کورس ہم اس کو ضرور آج ڈسکس کر لیں گے. اور ہم نے گرے لاؤنج کے اوپر بھی آج اس حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جناح کے حوالے سے. اور دوسری آف کورس بینگ مسلم, ہمارے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو 25 دسمبر سے وابستگی ہے جو ان کی, اٹ از بلیوڈ بائی ہول ورلڈ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو اپنی پریزنس کا شرف بخشا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے بھیجا تھا, کل انسانیت کے لیے بھیجا تھا. تو یہ دونوں ایسپیکٹس 25 دسمبر کے ساتھ, اور پرسنلی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میری بیٹی کی برتھ ڈے بھی 25 دسمبر کو ہوتی ہے, تو میرے ماشاء لیے اللہ یہ ٹرائی فولڈ ماشاء اللہ. امپورٹنٹ دن ہوتا ہے. اور ابھی آفٹر دا پوڈ کاسٹ انشاءاللہ میں برتھ ڈے پہ بھی جانا ہے میں اچھا, کتنے سال جی, کی ہوگی؟ وہ ماشاءاللہ 13 سال کی ہو گئی آج. زبردست زبردست. تو بالکل ٹھیک ہے سر. اب یہاں پہ آپ یہ بتائیں کہ ایک تو چیز ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں, بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں پاک اسٹڈیز میں, اور ہر کوئی ہمیں بتاتا بھی رہتا ہے کہ قائد اعظم جو ہے وہ اب پیدا ہوئے, یہاں سے پڑھا وہاں سے پڑھا, پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے ادھر گئے, انگلستان چلے گئے, پھر واپس آئے, میرے خیال میں پھر ناراض ہو کے پھر انگلستان چلے گئے تھے, پھر علامہ اقبال انہیں واپس لائے تھے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کون سے پوائنٹ سے آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سگنیفیکنٹ چیز ہوگی, جہاں سے انہوں نے کانگریس جوائن کی تھی اور اس کے پیچھے تھاٹ کیا تھی, یا اس کے بعد انہوں نے چھوڑی تھی اس کے پیچھے تھاٹ کیا تھی. آپ کون سے پوائنٹس آپ چاہتے ہیں سٹارٹ کرنا جو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سگنیفیکنٹ چیز ہے؟ سر میں تو سیدھی سی بات سمجھتا ہوں کہ ہم بچپن سے یہ سب کچھ سنتے پڑھتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم لوگ, جیسے میں نے کہا کہ ہماری آنکھ کھلی تو ہم پاکستان میں تھے, اور ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈز اور ہمارے والدین اور ہمارا پورا معاشرہ, یعنی ہمارا 1 روپے سے لے کے 1000 روپے تک کا, اب تو 5000 روپے کا بھی نوٹ آ گیا, تو اس کے اوپر بابا قوم کی تصویر دیکھ کے ہم لوگوں کو یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں بابا قوم کی ریکگنیشن ٹو اے گریٹ لیول ہو جاتی. لیکن میں چاہوں گا کہ آج کی ہماری جو ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی اس میں بھی ہم نے یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی, کیونکہ میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے پرٹیکولرلی,
اس کی میموری ریٹینشن بھی کم ہو چکی ہے، وہ اس کی اٹینشن کے پوائنٹس بھی ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. تو ان کو جب ہم یہ کسی شخص کی کسی کا بھی شخصی خاکہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں، اس سے وہ بور ہو جاتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہم ٹو دا پوائنٹ ایک دو چیزوں کو ہائی لائٹ کریں جو بالکل امپورٹنٹ ٹھیک چیزیں، بالکل ٹھیک ہے. اور وہ چیزیں اس لیے ضروری ہیں کیونکہ جب بھی میں نے کسی بھی شخص سے بچپن سے لے کے آج تک یہ گفتگو کی کہ ہمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز ہیومن بینگز، ایز پاکستانیز، ایز مسلمس، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ہمارے لیے کیا کرنا ضروری ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ آنا اور ان اصولوں کی پابندی کرنا، اور پھر اگر وہ بہت مشکل لگتا ہے ہمیں کہ آقا علیہ السلام کی پرسنالٹی کو کے ایسپیکٹس کو اپنے اوپر طاری کریں. تو جب بھی میری گفتگو ہوئی کسی سے تو سننے کو یہی ملتا تھا کہ وہ تو انبیاء علیہ السلام کا تو درجہ ہی اور ہے، ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں. پھر جب ڈسکشن ہوتی کہ اچھا انبیاء علیہ السلام نہیں تو اہل بیت کا کوئی اسوہ ہم فالو کریں، تو ارے نہیں وہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں. پھر خلفاء راشدین کی جب گفتگو ہوتی تھی تو نہیں 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 وہ بھی اللہ کے بڑے خاص لوگ ہیں، تو ہم کیسے ویسے بن سکتے ہیں. یہاں تک کہ جب ہم احادیث یا روایات ڈسکس کریں تو ہم یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم ان جیسا بن سکیں، وہ تو اللہ کی خاص کرم نوازی تھی ان پہ. تو یہ ایک اسکیپ میں نے دیکھا ہے کہ ہر شخص کے دل و دماغ میں یہ موجود رہتا ہے، یعنی راست بازی اختیار کرنے کے لیے یہ ایک جینوئن ایکسکیوز سیلف اپنے آپ کو دینے کے لیے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ آج سے یہ 100 سال پہلے ہم جائیں پیچھے پچھلی صدی میں، سم ویئر 1921 میں جائیں، تو تب تو وہ لوگ ایسے لوگ موجود تھے جن کو آپ ماڈرن ایرا کے لوگ کہہ سکتے ہیں، اور ایسے لوگ کے جو ہمارے سے بہت کلوز ہیں، جن میں ہم ایسے لوگوں کو شمار کر سکتے ہیں کہ کہ جن سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا ایزی ہو. یعنی میرے دادا یا آپ کے دادا جو ہے انہوں نے تو جناح کو دیکھا ہوگا، پرسنلی دیکھا ہوگا، قریب سے نہ بھی دیکھا ہو تو وہ دور دیکھا ہوگا. تو اٹ از ناٹ ٹو فار اوے کہ ہم کہہ سکیں کہ بھئی یہ ایسی پرسنالٹی اپنے اوپر طاری کرنا، ایسی پرسنالٹی کو فالو کرنا امپاسبل ہے. یہ کہنا جو ہے یہ اس پہ پھر کوئی جواز نہیں رہتا. تو جب ایسی بات کا جواز نہیں رہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی ڈگری سے نیچے آتے ہیں، اہل بیت پہ آتے ہیں، اور ان سے نیچے آتے ہیں خلفائے راشدین پہ آتے ہیں، وہ بھی آپ نہیں کر سکتے. تو پھر آپ ایٹ لیسٹ ان ہستیوں کو جو آج سے 100 سال پہلے اس وقت ایسے تخیل میں ایک دوسرے کے ساتھ کامن تھے، ایسی سوچ میں ایک دوسرے کے ساتھ کامن تھے، کہ جب انہوں نے دیکھا، ریئلائز کیا کہ اس ریجن میں، اس برِ صغیر انڈو پاک کے ریجن میں ایٹراسٹیز ٹو دا پیک، جب لوگوں کے ساتھ ان کی حق تلفی ہو رہی تھی، ان کی آزادی، ان کا فریڈم، ان کی لبرٹی وہ پریکٹس نہیں کر پا رہے تھے، جو بائی برتھ ایک ہیومن رائٹ ہے. تو اس وقت یہ عام سے لوگ، یہ ہمارے جیسے لوگ اٹھے، انہوں نے آپس میں کچھ مقاصد ڈسکس کیے، کچھ ویژن ڈسکس کیا. اب 100 سال کے بعد آج ہم بیٹھے ہوئے، اور آپ یقین کریں کہ اب اس سے زیادہ برے حالات، وہ اس سینس میں کہ اس وقت ایٹ لیسٹ لوگوں کے تخیل میں، لوگوں کی سوچ میں، لوگوں کے ویژن میں وہ سب کچھ آ رہا تھا کہ کس طرح سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، کس طرح سے لبرٹی انجوائے نہیں کر پا رہے جو ان کا برتھ رائٹ ہے. جیسے ابھی ہم کشمیر میں دیکھ سکتے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اٹس ناٹ ٹو فار اوے فرام us, a few 100 kilometers from where I am sitting right now. I mean, اگر یہی لوگ آج سے 100 سال پہلے جو لوگ بیٹھے یہ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے کہ اس ریجن میں
لبرٹی اور فریڈم کے لیے ہمیں اٹھنا پڑے گا. تو کیا ہم آج 100 سال کے بعد یہ اپنے مسلمان بھائیوں، اپنے کشمیری بھائیوں کو دیکھتے ہیں یا بھارت میں موجود مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں؟ تو اب کیوں نہیں کوئی اقبال آتے، اب کیوں نہیں کوئی جناح آتے، اب کیوں نہیں کوئی تخیلاتی چینج آتا، کہ کچھ سوچ آتی ہے، کچھ جذبہ آتا ہے؟ ان لوگوں نے بھی تو زندگیاں وقف کر دیں. لاکھوں لوگوں نے جانیں قربان کی کسی کی لبرٹی کے لیے. اپنی لبرٹی کے لیے تو انسان اپنی جان قربان نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ میری جان قربان ہو گئی تو لبرٹی تو بہت ضمنی بحث رہ گئی، میری تو زندگی چلی گئی. اس کا مطلب ہے دوسروں کی لبرٹی کے لیے انسان جان قربان کرتا. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا ادھر. ایک تو کوشچنز آ رہے ہیں، جن لوگوں کے کوشچنز آ رہے ہیں آپ لوگوں کے کوشچنز آنسر ہوں گے، تھوڑا سا سیشن میچور ہو جائے، پھر انشاءاللہ سارے ون بائی ون ہم کوشچنز جو ہیں ان سب کو کچھ کوشچنز اکٹھے ہو جائیں تو لیں گے ضرور انشاءاللہ. ذریعہ بھائی، میں نا میرے جو آ رہا تھا جب آپ نے سٹارٹ میں بولا کہ یار اور یہ واقعہ میں ایک چیز ہے کہ وہ لوگ غلامی کے دور میں لائک لٹرلی غلامی، اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ دور سے بیٹھ کے پپیٹیئرز جو ہیں وہ پپیٹس ہلا رہے ہیں، تو وہ تو لٹرلی اس وقت اس دور کے اندر پیدا ہوئے. یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے اندر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی تھی کہ وہ اس دور میں بھی آزاد لوگ تھے اور ہم اس دور میں بھی غلام ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ کسی لحاظ سے بھی اگر ہم ان کے ساتھ اپنا موازنہ کریں تو ہم کسی پیمانے کے اوپر بھی پورے نہیں اترتے. دے سیم سو آؤٹ آف دس ورلڈ. تو آپ کا یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے دماغ میں بچپن سے غلامی ڈال دی گئی ہے یا ہم اتنا سوچنا سمجھنا بڑا ہم اس کی جرت ہی نہیں کر سکتے؟ اچھا، یہ بڑا ڈائریکٹ کوشچن ہے، اس کا میں اتنا ہی ڈائریکٹ آنسر دوں گا ٹھیک ہے. کہ یہ تربیت کا فلا ہے، یہ ڈائریکٹ پیرنٹس کی فالٹ ہے. ان لوگوں کے پیرنٹس کس قسم کے بچے پروڈکٹ بنا رہے تھے، کس قسم کی پرورش مل رہی تھی ان کو ان کی سوچ، ان کے ویژن کی پرورش ان کو مل رہی تھی. ان کے پاس بھی مطالعے کے لیے بہت کچھ موجود تھا، ہمارے پاس بھی مطالعے کے لیے بہت کچھ ہے، ہمارے پاس بھی پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے. ان کے پاس بھی ٹیچرز تھے، ہمارے پاس بھی ٹیچر ہیں. ان کے پاس بھی پیرنٹس تھے، ہمارے پاس بھی پیرنٹس ہیں. ڈفرنس کہاں آتا ہے کہ 100 سال کے اندر اس خطے نے صرف اور صرف تنزلی دیکھی، ڈیٹیریشن دیکھی، ڈیٹیریشن آف تھاٹ دیکھی، آف ویژن دیکھی. ہم لوگوں کو شاید وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کی قدر کھو جاتی ہے. ہم لوگوں کو باقاعدہ طور پہ ہم نے لبرٹی کی قدر کو ایسے گرتے دیکھا ہے فرام ڈے ون. یعنی جناح رحمت اللہ علیہ نے یہ اسٹیٹ بینک کی انوگریشن تھی، تو اس کا اور آئی تھنک اسٹیٹ بینک انوگریشن کا ہی خطبہ تھا، خطاب تھا ان کا. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ اب میں جب اپنی جیب میں دیکھتا ہوں تو صرف کھوٹے سکے نظر آتے ہیں. وہ کھوٹے سکے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ کس کا ذکر کر رہے تھے؟ وہ انہیں کھوٹے سکوں کا ذکر کر رہے تھے جو ساتھ اس پلیٹ فارم پہ موجود تھے. when he realized کہ یہ میں تو جا رہا ہوں، میری تو زندگی کم رہ گئی ہے، یہ کن لوگوں کے حوالے ہو رہا ہے ملک. اور ان لوگوں کھوٹے نے سکے باقاعدہ تھوڑا سا کلیریفائی کریں، کھوٹے سکے کن معنوں میں کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، یا کھوٹے سکے ان معنوں میں کہ انکمپیٹنٹ ہیں؟ دیر از اے ڈفرنس. دیکھیں کمپٹنس تو آپ جناح کے ساتھ میرا خیال ہے 15 منٹ 20 منٹ گزاریں تو آپ کی کمپٹنس کا لیول جو ہے وہ کسی بھی سین آدمی کی کمپٹنس کا لیول جو ہے وہ ایکسٹریم لیول پہ آ سکتا ہے. ان لوگوں نے تو عمریں گزاری ہوئی تھی جناح کے ساتھ. یہ وہ لوگ تھے جو جناح کے ساتھ، اقبال کے ساتھ اس اسٹرگل کا حصہ تھے. اقبال پہلے ساتھ چھوڑ گئے، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا، لیکن جناح کے ساتھ پلنے بڑھنے، جناح کے ساتھ گرو کرنے والے، مینٹلی سائیکولوجیکلی اور ویژن وائز گرو ہونے والے لوگ اپنی کمپٹنس کا ایکسکیوز نہیں ہمیں دے سکتے. ہم کمپٹنس کے اوپر ان کو نہیں رکھ سکتے کہ کمپٹنس ان کی ویک تھی. کمپٹنس ویک ہوتی تو جناح نے ان کو کب اپنے ساتھ الگ کر لیا ہوتا. کمپٹنس ویک ہوتی تو یہی وہ ساتھی تھے جنہوں نے مل کے بیسکلی اسٹرگل کا میں ان کا ساتھ دیا. اٹ واز ناٹ کمپٹنس، اٹ واز انٹرسٹ. اینڈ اٹ از ایویڈنٹ فرام دا ہسٹری کہ جناح کے انٹرسٹ، اقبال کا انٹرسٹ اور تھا اور ان لوگوں کے انٹرسٹ اور تھے. دیکھیں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ایرا آف پوسٹ فرسٹ ورلڈ وار. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ایرا جب دنیا نے تباہی دیکھ لی تھی، دنیا نے ڈسٹرکشن ٹو دا پیک دیکھی تھی، دنیا نے
गठ जोड़ देख लिए थे कि कौन सी कंट्रीज किसके साथ खड़ी होंगी, कौन से रीजन किसके साथ खड़े होंगे। दुनिया ने उस डिस्ट्रक्शन के खौफ भी देखा था और उसकी अवेयरनेस भी जानते थे। ये सब लोग पक्की उम्रों के लोग थे, ये कोई नादान लोग नहीं थे कि आप कहें कि इनकी कॉम्पिटेंस, ये बाकायदा एज मेट्स थे। ये सारे लोग, बहुत कम कम उम्रों का फर्क था इन लोगों का आपस में। अगर इन लोगों की कॉम्पिटेंस के ऊपर हम गुफ्तगू करें तो वो मेरे अंदाजे में हम वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। इट वाज जस्ट देयर इंटेंट, इट वाज देयर मैल इंटेंट रादर। और ये मैं सिर्फ हुकूमती लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है तो मुझे वालिद साहब की कदर आई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हालांकि अच्छा। हर शख्स के पास वो तमाम, आज खुदा ना खास्ता हमारी एक आंख, हमारा एक कान या हमारे कोई नेमत अल्लाह ताला खींच ले तो हमें अंदाजा होता है कि जब नेमत चली जाती है, जब नेमत होती है तो उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता बिल्कुल है। ऐसे हम ही, वी टेक बिल्कुल। इट फॉर ग्रांटेड, दिस इज अ ह्यूमन बिहेवियर बेसिकली। तो एक नाख़ून तक अगर हमारा ज़ख्मी हो जाए, तो हमें फिर उसकी अहमियत उस वक़्त पता लगती है कि यार एग्जैक्टली ये क्या सीन है। आप अगर आप के हाथ की उँगली में जहाँ से आप चीज़ें पकड़ते हैं, वहाँ पे अगर कोई कट लग जाए, कुछ हो जाए, छोटा-सा उपल है, तो आपको तब समझ आती है कि यार इतना बड़ा जिस्म है और इतनी छोटी-सी जगह पे इतना छोटा-सा कट आपकी ज़िंदगी अजीरन करके रख देता है। बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक चीज़ मौजूद है, तो वो फॉर ग्रांटेड ही ली जाती है। ये आई थिंक ह्यूमन नेचर है, आई गेस। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, और ह्यूमन वो नेचर लोग भी है। वो लोग जब तक थे तो उनको फॉर ग्रांटेड लिया गया, उनके आस-पास के लोगों की तरफ से। नहीं नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि जब तक आजादी मिली नहीं थी तब तक हुँ। उसकी कदर थी। जब आ, आजादी मिल गई, जब हम लिबरेट हो गए, जब हमें फ्रीडम मिला, ओह तो यस। आहिस्ता आहिस्ता, देखिए पाकिस्तान ने तो 1952 तक तो पाकिस्तान सोर्ट ऑफ डोमिनियन ही रहा ना, यानी गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे जिना। तो हम तो बेसिकली एज अ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, हम तो 52 में बाकायदा तौर पे इन द शेप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर खड़े हुए। हुँ, हुँ। अब अब बात ये है कि उस वक्त तक तो जिना जा चुके थे। अब जब बाकायदा तौर पे मुल्क इनके हवाले हुआ, तो वो लोग चले गए जो कदर को भी समझते थे और उस कदर को आगे ट्रांसफर करना भी समझते थे। उस वक्त मुल्क उन लोगों के हाथ में आया जिन लोगों ने इस रियासत की, इस आज़ादी की, इस लिबर्टी की कदरों मंजिलें तो उजागर नहीं की लोगों की नजर में। उन लोगों ने अपने इंटरेस्ट के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपने छोटे से मायोपिक से, लालची से विजन के ऊपर उन लोगों ने अपने काम शुरू कर दिए। और ये इस चीज का ब्लेम मैं इसलिए हम अपने घरों को दें, हम अपने लोग, अब देखें आज मैं और आप बैठे ये गुफ्तगू कर रहे हैं। आज आपने भी वक्त निकाला है ना, यू आर इन कनाडा, यू हैड टू वेक अप वेरी अर्ली फॉर दिस पॉडकास्ट। as I mentioned, I have my daughter's birthday, she's waiting for me। मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। हम जिना की हस्ती को अभी मैं और आप इन अपनी जातियात से ऊपर ले आए हैं ना थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल ऐसे। यानी इसका मतलब है कुछ घर हैं जहां पे तरबियत है, वो घर सामने आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तरबियत का फुकदान पूरे कुल पाकिस्तान के ऊपर है। आज भी वो लोग मौजूद हैं ना जो अपना अपना वक्त, अपनी जिंदगियां, अपनी सोच, अपने प्रायोरिटीज को सेक्रीफाइस करते हैं। और आज 25 दिसंबर को हमने प्लान किया कि हमने जिना का जिक्र करना है यहाँ पे आके, हमने ईसा अलैहि सलाम का जिक्र करना है आज यहाँ पे आके। यानी सो मच सो कि मैं अपनी बेटी की बर्थडे का जिक्र कर रहा हूँ। इट मीन्स पीपल दैट वैल्यू टू मी, दे वैल्यू equally, and if they don't value in my, if they don't carry the value in my heart, I can so easily forget about them। exactly यही कुछ करते हैं हम, कि अगर हम जिना की हस्ती, आज हमें, आज का दिन हमें जिना की उन चीजों को दिल में उजागर करता है कि वट एवर वी डू। मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूँ कि तुम्हारी इबादतें, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे हज, ज़कात, तुम जो फ्रीडम एंजॉय करते हो, जिस किस्म की नफली से लेके फर्जी इबादत एंजॉय करते हो, वो सब का क्रेडिट जिना को जाता है। आज आप अपने गली मोहल्ले में खूनो खून कर देते हैं, गलियां ईद वाले दिन, बड़ी ईद से, और जहां दिल करता है आप जानवर काटते हैं। अभी हमारी ऑडियंस में इंडियन मुस्लिम बैठे हुए हैं, आप अभी इनसे पूछेंगे क्या वो ये लिबर्टी एंजॉय करते हैं? अगर वहां पे गलियों में खून बह रहा है तो इस वक्त मुसलमानों का बह रहा है। अगर किसी को कैद किया जा रहा है तो मुसलमानों को कैद किया। आज भी हमारे ग्रे लाउंज के ग्रुप में सुबह सुबह मैंने एक सवाल पूछा उनसे कि जिन्ना का कि एक कोर्ट थी कि जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया,
ان کو ساری عمر لگ جائے گی انڈیا سے اپنی لائلٹی پروو کرنے کے لیے، اور یہی ہو رہا ہے اب ان کے ساتھ وہ صحیح سلوک ہو رہا ہے کہ دے ہیو ٹو سے within themselves and publicly that we are, after all, we're Indians, but they say no, we don't care, تم مسلمان ہو. اب دیکھیں یہ، اور اس پہ ہمارے گراؤنڈ پہ جو انڈین مسلم تھے انہوں نے اپنے دے پورڈ دیئر ہارٹ آؤٹ، انہوں نے کہا ہم واقعی ایشوز میں ہم کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. اب یہ ان لوگوں کو اس چیز کا احساس زیادہ ہوگا بنسبت پاکستانیوں سے. کشمیریوں سے ابھی آپ پوچھیں if we can bring مقبوضہ کشمیر people some, or even آزاد کشمیر people who have families in مقبوضہ کشمیر، ان کے دن کیسے گزرتے ہیں، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. میں نے ایک دوست سے بات کی جن کے تھی، پیارے ہیں. اس جی دن ایک دوست سے بات کی تھی، میرے ساتھ وہ میرے جونیئر تھے ادھر یونیورسٹی میں چائنا میں. تو میں نے ان سے اکثر بات ہوتی رہتی تھی، اس آدمی سے، بڑے خوبصورت آدمی، زبردست آدمی. تو وہ کافی زیادہ پرو انڈیا تھے. تو اب جب وہ انہیں 4-5 سال ہو گئے انڈیا کے اندر، تو میں نے ان سے کچھ عرصہ پہلے بات کی، تقریباً 1-2 مہینے پہلے. میں نے پوچھا، میں نے کہا سناؤ جی کیا حالات ہے؟ کہتا ہے بھائی حالات سیٹ نہیں ہیں ادھر. تو وہ اس سے میں نے مزید پوچھی ڈیٹیلز، بہت زیادہ اس نے بتائیں جو کہ ادھر اوبویسلی بتانے والی نہیں ہیں. تو وہ حالات کہتے ہیں خراب ہے، خاموشی سے رہنا پڑتا ہے، آپ زیادہ بات نہیں کر سکتے، نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، کوئی پتہ نہیں جاتے جاتے کون آپ کو کہیں سے کہاں رگیت کے رکھ دے. تو یہ حالات ہے ادھر. اب ان سے ہم پوچھیں. میں نے یہی سوال کیا تھا، میں نے کہا ابھی بھی ابو الکلام آزاد اور وہ سارا کرتے ہو ابھی بھی؟ تو خاموش ہو گیا. اوبیسلی تبدیل کرتے کرتے سوچ تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا، نو اور یس کے درمیان میں بھی ہوتا ہے نا، تو وہ میں بھی والے نہیں گراؤنڈ سر میں ہوتا ہے. دیکھیں، سوچ تو چلیں ایک بات ہے، لیکن ان سے آپ لبرٹی کی قدر پوچھیں، ان سے آپ اس فریڈم کی قدر پوچھیں جو میں یہاں پہ آج انجوائے کر رہا ہوں، او یس جو میرے بچے انجوائے کر رہے ہیں، جو ہمارے بڑوں نے انجوائے کیے. لیکن یہ کب تک انجوائے کریں گے ہم؟ مجھے تو لگتا ہے ہم زیادہ دیر یہ انجوائے بھی نہیں کر سکیں گے، جس طرح کی ہماری فطرت بن چکی ہے کہ آج جناح کا کوئی ویژن، کوئی جناح کا کوئی مشن کیا موجود ہے یہاں پہ. وہی میں جیسے بات کرتا کہ آج 2021 ہو گیا اور 2047 میں ہم 100 سال پورے کرتے ہیں انشاءاللہ. another 26 years, right? But frankly speaking ہم تو اگلے 26 سال میں دنیا کی ایگزسٹنس شک میں پڑ گئی ہے. پاکستان تو پاکستان، اللہ تعالیٰ پاکستان کو آباد رکھے، تا قیامت آباد رکھے، لیکن دنیا کی ایگزسٹنس شک میں پڑ گئی ہے. ہم ساری دنیا نے، کل انسانیت نے اپنی آزادی، اپنی فریڈم کو اپنے ہاتھوں سے جلانا شروع کیا. وی آر کلپریٹ آور سیلوز. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہماری ویڈیو جب رہے گی انشاءاللہ اور ہم نہیں رہیں گے، تو اس وقت ہمارے نیکسٹ جنریشن دیکھیں گی کہ شاید کچھ لوگ تھے جو کوشش کرتے رہے اور کچھ نہیں کر سکے. اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے، تو ایٹ لیسٹ وہ اتنے فخر سے کہہ سکیں گے کون لوگ تھے جو اس کا حصہ بنتے رہے اس سوچ کا. لیکن میں اپنا رول جتنا پلے کرنا چاہتا ہوں وہ سب نے رول پلے کرنا ہے، وہ صرف میں نے تو نہیں کرنا. صرف میں تو پاکستانی، یا صرف میں تو مسلمان نہیں ہوں، یا صرف میں تو آزاد نہیں ہوں، صرف میرے تو بچے نہیں ہیں. مجھے تو احساس ہو رہا ہے کہ چلے ایٹ لیسٹ ہماری پچھلی جنریشن نے ہم تک یہ میسج اکراس کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ آج کل کی یوتھ کیا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ان کے ماں باپ کس پلانٹ سے اترے ہیں. بالکل صحیح ایسے ہی ہو جاتا. ان کو تصور ہی نہیں اس چیز کا. یعنی میں، اگر آپ یقین کریں، I was talking about my daughter's birth، میں کراچی میں تھا اور it was the 24th of December 2008 somewhere، اور 25th کو مجھے پتا تھا کہ ایکسپیکٹڈ مائی چائلڈ برتھ ہے ان اسلام آباد. تو میں نے شام کو جا کے ٹکٹ لی. میں نے کہا جی میں نے صبح پہنچنا ہے کیونکہ I want my child to be born on the 25th because it gives me a great pleasure, an honor کہ 25 دسمبر سے جو 2 ہستیاں جڑی ہیں، حدیثہ علیہ السلام اور قائد اعظم محمد علی جناح، مجھے ایک اتنی ایسوسیشن ہے ان دونوں ہستیوں سے کہ میرے لیے ایک اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہوگا کہ میری بیٹی جو ہے وہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں لے کے آئے. نہیں تو اس طرح یہ بھی ہو سکتا تھا، میاں صاحب والا آپشن بھی چل سکتا تھا آن اے لائٹر نوٹ،
تبدیل کروا کے میاں 25 صاحب کے دسمبر دور میاں صاحب کے دور میں سوری ٹو سے یہ پتا ہوتا تھا کہ چاند کس رنگ کا تھا اور موسم کون سا تھا، جھاڑیاں کتنی ہل رہی تھیں، یہ گفتگو ہوتی تھی، یہ ہاں بکواسیات کو میں ہاں، نہیں تسلیم کرتا۔ وہ 25 بندہ ڈیٹ چینج کروا لیتا وہ بھی ہو سکتا جسٹ ان نہیں کیس۔ نہیں، یہ اس دور کا رول تھا کہ 31 دسمبر ڈیٹ لکھی جاتی تھی اب تاکہ سال کے اینڈ میں جا کے میں عمر میری بڑھے۔ یہ ڈرامے مجھے معلوم ہے سارے، یہ ہمارے بڑوں نے بھی کیے ہیں، ہمارے جاننے والوں نے بھی کیے ہیں کہ ہاں جی کدوں ہاں جی، پیدا ہوئے سو جی، اور 31 دسمبر کو پیدا ہوئے سو کیوں، تاکہ میری عمر جو ہے اس سال کے آخری دن جا کے بڑھے۔ یہ سب ڈرامے ہمیں پتہ اچھا، یہ اس وجہ سے جی، ہوتا تو ہے، وہ بالکل ٹھیک۔ یہ اتنے بڑے دن سے ایسے چھوٹے لوگوں کو ایسوسیٹ کرنا بھی زیادتی ہے، سوری ٹو ہم، سے۔ یہ تو ہے، یہ تو ہے۔ یہ انہی لوگوں کی دین ہے جو پاکستان کے آج یہ حالات ہیں، یہ انہی ہاں لوگوں کی وجہ ہے کہ پاکستان میں جنا اجاگر نہیں ہوئے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ اپنے آپ کو اجاگر کرتے رہے، یہ اپنے آپ کو چمکاتے رہے۔ انہوں نے کہاں کسی نے ان میں سے کسی نے بھی جنا کو اجاگر کیا کبھی، جنا کی گفتگو کی کبھی؟ میں آپ کو انٹرسٹنگ قصہ سناتا ہوں بھٹو صاحب کے دور کا۔ بھٹو صاحب کے دور میں کیا ہوا، کسی نے ان کو کہا کہ علامہ اقبال کو کی برتھ ڈے کو کیا کہتے ہیں 100 سال پورے ہو گئے 1977 میں، تو انڈیا نے کوئی اسٹیمپ نکالی ہے اقبال کی فوٹو لگا کے۔ تو بھٹو صاحب نے کہا جلدی جلدی کوئی آئیڈیا لے کے آئیڈیا لے کے، ایک بندے نے ان کو آئیڈیا دیا کہ ایک سکہ نکالو۔ وہ سکہ میں نے بھی بچوں نے بڑا سنبھال کے رکھا تھا، وہ 1975 کا سکہ جس پہ اقبال کی ایسے کر کے تصویر بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ سکہ نکل آیا مارکیٹ میں تو کسی سیانے نے آئے کہا بھٹو صاحب تسی اے تے کر دیتا ہے 1977 کا سکہ تسی جناح دے نام دا کٹتا تسی بھول گئے ہو کہ 1976 وچ جناح دی 100 پورے ہوندے سن، ٹھیک ہے۔ ہن کی کرو گے؟ ان لوگوں کو کیا پتا ہے، ان لوگوں کو کیا پرواہ ہے، یہ تو صرف اپنا نام چمکاتے ہیں۔ ہوں، ان لوگوں کو کوئی احساس ہو اس چیز کا تو بات ہے نا۔ وہ تو بھارت نے سکہ اسٹیمپ نکالی تھی تو ان کو چماٹ لگی، خاموشی سائلنٹ تھی، تو ان لوگوں نے سکہ نکالا تھا، ورنہ ان لوگوں کو کیا احساس ہے اس چیز؟ بالکل صحیح۔ اب یہ بتائیں کہ پہلے سوال لیں یا اس کے بعد یا حضرت عیسیٰ والے ٹاپک پہ جائیں؟ پہلے وہاں سوال لے کے پھر حضرت عیسیٰ کا ٹاپک سٹارٹ کریں۔ سوال جیسے کافی آپ سارے آئے ہوئے ہیں، سوال کافی جیسے سارے آپ آئے ہوئے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، جی تو میں ون بائی ون ابھی سوال کرتا ہوں جن لوگوں نے جی کیے سوال۔ اور پہلا سوال عاقب علی حیدری، کین یو آنسر مائی کوشچن اف آئی ڈراپ ہیئر؟ بالکل سر، کر سکتے ہیں۔ ارم فہیم کہتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عاقب علی حیدری صاحب کہتے ہیں ڈو یو تھنک وی آر ایکچولی لیونگ ان the Pakistan which Qaid aspired for? currently at this age not at all, so سوال not at تو all. سوال تو نو ہے، لیکن اس پہ تھوڑی روشنی پھینکیں گے آپ؟ وہ تو ہمیں پتہ ہے دیکھیں زیادہ نو۔ جی، what I think is that we lost Jinnah's Pakistan right before his death, right before his departure. Jinnah's tragic death is no mystery to anyone anymore. سب کو پتا ہے کہ ایمبولینس کا ڈرائیور بھاگ گیا تھا، سب کو پتا ہے کہ ایمبولینس اس نے خراب کر دی تھی، سب کو پتا ہے کہ ڈاکٹر نہ ٹائم پہ آتا تو ان کا انتقال ہو جانا تھا۔ ایوری بڈی نوز کہ جناح کو مارا گیا، جناح کو طبی موت نہیں آئی، طبی موت کو استعمال کیا گیا، ان کی کنڈیشن کو استعمال کیا گیا، نوئنگ دیٹ دس پرسن اف ڈز ناٹ گیٹ امیڈیٹ اٹینشن ہی از گوئنگ ٹو ڈائی، تو انہوں نے کہا ایمبولینس رستے میں روک دو، ویرانے میں روک کے ڈرائیور بھاگ گیا۔ آئی مین یہ جناح کا پاکستان وہیں سے ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب فاطمہ جناح کے ساتھ جاتی ہے، فاطمہ جناح کا ٹورچرس، وہ جو رپورٹ آئی کہ فاطمہ جناح جو ہے وہ شی واز مرڈرڈ، وہ کیس نہیں پرسو کیا گیا۔ ایسا یہ ہے آج کا پاکستان، یہ ہے جناح کا پاکستان، جہاں بابا قوم کو اور مادر ملت کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ آپ ان کی فیملی کو ایکسٹنکٹ کر دیں۔ کبھی سننے میں آیا ہو کہ آپ کو جناح کی فیملی ملی ہو، کبھی ان کو ٹی وی پہ لایا گیا ہو، کبھی ان کے بارے میں کچھ کبھی آپ نے سنا ہو اپنی زندگی میں؟ بالکل ایسے یہ جناح کا پاکستان نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا پاکستان ہے جنہوں نے جناح سے ہائی جیک کر لیا ہے، بالکل صحیح۔ اور یہ تب سے چلا گیا تھا، یا آج کا نہیں گیا۔ عاقب علی حیدری صاحب، امید ہے جواب مل گیا ہوگا۔ اگلا ارم فاطمہ کا، مور لائک اے کامنٹ دین کوشچن۔ ہم نے پوری دنیا کے علوم کو لازمی اور آسان کر کے اپنے بچوں کو سکھانا اپنے اوپر فرض کر لیا، سوائے قرآن اور عربک کے۔ اور اسی کا اگلا پارٹ ہے ان کا، کہتی ہیں اور یہ بیسک پرابلم ہماری لائف کو کسی اور ہی ڈگر پر لے گیا۔ آپ کتنا ایگری کرتے ہیں اس سے کہ بیسک علوم جو ٹیکنیکل ہے؟
ٹیکنیکلی تو میں 100% ایگری کرتا ہوں، 100% ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں قرآن بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ، قرآن پاک پاکستان میں ایک ایلین زبان بنا کے شو کیا گیا. یہ نہیں کہ آپ اس کی کمپریہنشن، آپ چائنیز کے ساتھ دوستی ہوئی آپ کی تو آپ نے چائنیز لینگویج تو مرچ کر دی تھی سندھ میں، کیونکہ وہاں سی پیک پہ کام کر رہے تھے وہ. یعنی اتنا احساس ہے ان کو کہ انہوں نے چائنیز لینگویج کب لے کے آنی ہے. یہ کیا عربک نہیں لے کے آ سکتے تھے؟ یہ کیا عربی کو لازم نہیں کر سکتے تھے؟ ان کو یہ چاہتے تھے. ان کا یہ سوچی سمجھی سازش ہوتی ہے کہ آپ ایک لینگویج کو یہ سب کرتے رہے ہیں. یہ جوز نے بھی کیا. جوز نے ہیبرو لینگویج سے انگلش میں نہیں ہونے دی اوریجنل ٹیکسٹ اسکرپچرز، اور وہ چھپا لیے، اور پھر اس کے بعد اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ وہ اپنے اصلی معنی جو ہیں وہ نہ سامنے آئے، وہ میننگ سامنے آئے جو وہ چاہتے ہیں. اسی طرح مسلمانوں نے بھی یہ کیا. انہوں نے کہا کہ عربک ہم اگر ایگزیکٹ میننگز میں لے آئے یا لوگوں کو عربک کا ادراک دے دیا تو لوگ تو سیکٹرینزم میں نہیں بکھریں گے، ڈیوائڈ اینڈ رول کا کانسیپٹ ہمارا نہیں چلے گا. آج ہم کس مکھی مچھر بحث میں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ یقین کریں دنیا مارس پہ جا رہی ہے، ہمارے پانچے ٹخنے سے اوپر ہوتے ہیں، کبھی کبھی نیچے ہو جاتے ہیں، کبھی ہاتھ ہمارے ادھر آتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی چھوٹ جاتے ہیں. ہم صرف ہاتھ باندھنے اور پانچے اوپر نیچے کرنے پہ لڑ رہے ہیں. ہاتھ کھلا رکھ کے نماز نہیں ہوتی جی، اوپر رکھ کے نہیں ہوتی جی، نیچے رکھ کے نہیں ہوتی جی، اچھا جی پانچے نیچے کر کے نہیں ہوتی جی. ہمیں ان چیزوں میں کیوں الجھایا گیا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک دس از؟ This is a conspiracy. This is a planned sabotage to the concept of religion in Pakistan. بالکل کیوں؟ ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو ڈر لگ گیا تھا. اور ارم فہیم نے اگلے ہی کوشچن کیا ہے، کہتی ہیں کہ ہم خود ذہنی قید میں ہیں تو ہم کسی اور کی آزادی کی کیا بات کریں گے. جی آئی تھنک انڈیا سے ریفر کر کے کیا ہوگا آئی گیس، لیکن یہ درست ہے کہ بات کی ہے، 100% بات کی ہے، 100% بات کی ہے. ہمارے تو بچے ہی قید پیدا ہوتے ہیں، ہم تو غلام در غلام در غلام پیدا کرتے ہیں. ہمارے بچوں کو گھر میں تربیت دی جاتی ہے. وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ باپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتا ہے، لگتا ہے فرعون گزرا ہے، ماں موسیٰ کی طرح بچے چھپا رہی ہوتی ہے. اتنا بڑا تو گیپ ہم لے کے آتے ہیں. بالکل گھر میں صحیح. وہ فرعون ہوتا ہے، باہر اس کے اوقات 2 روپے کی نہیں ہوتی. وہ گھر میں آ کے اپنی فرعونیت انجوائے کرتا ہے. اس کو ایسے غلام بنانے کی پرورش دیتے ہیں ہم. ایسے اس ہی نے سوال کی جرت کیسے کی؟ مجھے اسکول سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ میرے ٹیچر نے، فزکس کے ٹیچر نے کہا تھا یہ سوال بہت کرتا ہے. وڈ یو بلیو دیٹ؟ یہ تو ہوتا ہے بدتمیز. ہمیں بھی ایک دو دفعہ کہا کہ بدتمیز آدمی، ایک دو نہیں یہ کافی جی دفعہ مجھے کہا. کنفیوز کرنے کے لیے سوال کرتا ہے. ہم درست کہہ رہی ہیں ارم کے، ہم غلام پیدا وہ کرتے خود ہیں. ذہنی غلام ہے بالکل. اور اس کے علاوہ جو اکثر میرا انڈیا جی اگلے سوال سے ریلیٹڈ ہے، لیکن میرا اپنا بھی یہ سوال اس میں آپ ایڈ کر لیں کہ میں ایک دفعہ انڈین سے کافی زیادہ انٹریکشن ہوا میرا آن اے پرسنل لیول، اور پھر اس کے بعد وہ بھی یہ بات کہتے ہیں. اور ایک دفعہ میں بیجنگ جا رہا تھا یہاں سے اسلام آباد سے، تو میری جو سیٹ فیلو تھے وہ صاحب جو تھے وہ اے این پی جاپان کے کوئی صدر رہے تھے کہ کسی ٹائم پہ، جو عوامی نیشنل پارٹی ہے ہم یہ جو کے پی کے والی. جاپان میں بھی پہنچ گئی تھی. جی یہ بات میں کر رہا ہوں 2013-14 کی بات ہوگی. تو وہ ساتھ تھے، وہ گاڑیوں شاڑیوں کا کاروبار کرتے تھے ساتھ. اے این پی جاپان کے نا کچھ جو بھی وہ تمغے تھے ان کے پاس کچھ نہ کچھ. تو میری جب ان سے پوری اس میں بات ہوئی تو وہ میرے سے پوچھنا سٹارٹ ہو گئے کہ جی آپ کیا کرتے. میں نے بتایا تعارف شرف ہوا سب کچھ آگے پیچھے. تو میں نے پھر پوچھنا سٹارٹ کیا نا آئیڈیالوجی. میں نے کہا جی مجھے اتنا زیادہ نہیں پتہ، مجھے بس باچا خان کا پتہ ہے، ولی خان کا نام سنے ہوئے ان کے کچھ حد تک اندازہ، لیکن میں نے کچھ نہیں پڑھا. وہ مجھے آپ بتائیں کہ یہ کس طرح کے لوگ تھے. ہم تو سنتے ہیں کہ جی یہ لوگ پاکستان کے خلاف تھے، یہ وہ سرحدی گاندھی بولتے تھے ان کو. تو انہوں نے پھر ان کو بڑے طریقے سے ڈیفینڈ کیا. ہماری خیر بات اس کے علاوہ تربیلا ڈیم پہ بھی ہوئی، کہ کالا باغ تربیلا کالا باغ ڈیم پہ بھی. میں نے کہا جی آپ کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ تو خیر وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس بیک ٹو دا ٹاپک میں نے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کا خواب تھا، وہ ان کا خواب یہ تھا کہ اگر ہم علیحدہ نہیں ہوں گے تو ہم زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، اور اگر سرحد اور افغانستان ساتھ مل جاتا ہے پاکستان میں تو ہم ادھر نہ زیادہ اسٹرانگ ہو کے اس ایریا کو پورے کو ڈومیننٹ کر سکیں گے. تو اسی سے ریلیٹڈ یہ
ہانی محمد اکبر کا سوال ہے. سر یہ ایک سوال میں نے اکثر انڈین مسلم سے سنا ہے کہ اگر پاکستان نہیں ہوتا تو ہم سب ایک میجورٹی میں ہوتے اور زیادہ طاقتور. آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ تب بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. مجھے بھی خیر وہی ہے کہ مجھے بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اکثر انڈین مسلم جو ہیں ہمیں یہی بولتے ہیں کہ یار بالکل کچھ نہیں ہے, آپ لوگ علیحدہ ہو گئے اور ہمیں آپ ادھر اکیلا چھوڑ کے چلے گئے, یا لیٹ سے کہ اکٹھے ہوتے تو زیادہ کچھ کر لیتے. کیا خیال ہے, کچھ کرتے؟ دیکھیں تب ہم اکٹھے ہی تھے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دو گروہ تھے ایسے جو جنہ کے اس ویژن کی مخالفت کرتے تھے. بینگ مسلمس مخالفت کرتے تھے. مودودی صاحب کی خاکسار تحریک تھی جنہ کے اس ویژن کے خلاف, لیکن بعد میں مودودی صاحب نے ہاتھ ملایا جنہ سے. بعد میں مودودی صاحب نے جب ایکسیپٹ کر لیا اس بات کو, اس کے بعد کس شخص کے پاس کوئی جواز رہتا ہے یہ کس بات سن میں سوچنے انہوں کا؟ نے کیا تھا ایکسیپٹ؟ بننے کے فوراً بعد یا آرام سے تھوڑا ٹائم لگا تھا؟ پوسٹ پارٹیشن. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب مودودی صاحب کو یا تو آپ مانیں ہی نا, یا آپ ان کو ہسٹری سے رد کر دیں. اگر ان کی بیس کے اوپر کوئی ایکسکیوز لیتا تھا کہ مودودی صاحب کی خاکسار تحریک ہے جنہ کی ویژن کے خلاف جاتی ہے, وہ یہی کانسیپٹ بولتے تھے, اور اس کے بعد جب وہ جماعت اسلامی بنا کے سیاست میں آئے تو اس کے بعد تو ویسے بھی ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی ان کو ترک کر دیا. اچھا تھوڑا مطلب سا خاکسار تحریک کا تھوڑا سا لے آؤٹ دے دیں جن لوگوں کو نہیں پتا, میں خود بھی جاننا چاہتا ہوں اس کے بارے میں, ہلکا سا لے آؤٹ اگر خاکسار تحریک کا دے دیں تھوڑا سا. سر بیسکلی دیکھیں, جنہ کی ایکسیپٹنس ایک سرٹن طبقے میں کبھی آئی ہی نہیں. ایک سرٹن طبقہ جنہ کی پرسنالٹی کو ہی ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا, ٹو بی آنےسٹ. ڈیل ڈو جو ٹھیک ہے, ان کے سامنے. دیکھیں جنہ کسی کو بھی کبھی ہضم نہیں ہوئے, کبھی گوروں کو بھی ہضم نہیں ہوئے, کبھی ہندوؤں کو بھی ہضم نہیں ہوئے, تو اسی طرح ایک سرٹن سیکٹ آف مسلمانوں کو بھی ہضم نہیں ہوئے جنہیں. اور یہ کانسیپٹ ہی ہضم نہیں ہوا کبھی ایک سرٹن ڈویژن آف مسلمانوں کو. اور یہ وہی ڈویژن آف مسلمان تھے جو اس کانسیپٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. یعنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں پارٹیشننگ ہوئی ہے تو سارے کے سارے مسلمان اٹھ کے پاکستان آ گئے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. آج بھی موجود ہیں پاکستان میں بھی ایسے مسلمان موجود ہیں جو ریگریٹ کرتے ہیں پاکستان میں آنا. لیکن کیا آج کل کے حالات اس چیز کی عکاسی نہیں کرتے کہ جناح واز رائٹ؟ کیا اقبال واز رائٹ؟ کہ آج کل کے حالات یہ نہیں دیکھتے کہ آج ہم 22 کروڑ ہیں اور پتہ نہیں کتنے ٹوٹل ملا کے 70 سالوں میں کتنے کروڑ ہم آزادی دیکھ چکے, جا بھی چکے آزادیاں دیکھ. کیا آج اب یہ ہانی کا جو سوال ہے کہ اگر ہم اس وقت متحد بھی ہوتے تو کیا ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کبھی سیپریٹ ہوتا؟ ہماری متحد ہونے کا کانسیپٹ مسلمانوں میں کبھی ایگزسٹ نہیں کیا. ہم نے تو آقا کے خاندان کو نہیں زندہ چھوڑا, ہم نے تو خلفاء کو نہیں زندہ چھوڑا, ہم نے خلفاء بھی قتل کیے, ہم نے امام بھی قتل کیے. ہم تو اپنی ہسٹری دیکھیں نا, یا تو نا بہت خوبصورت لوگ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سلیب پہ چڑھانے والے ان کے لوگ تھے. آقا علیہ السلام کی فیملی کو بھی مارنے والے ان کے ہمارے اپنے لوگ تھے. حسین کو علیہ السلام کو کس نے باہر سے آ کے تو نہیں مارا تھا, کسی کافر نے تو نہیں مارا تھا. حسن علیہ السلام کو کسی کافر نے تو نہیں مارا تھا. مولا علی کو کسی کافر نے نہیں مارا تھا. نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کسی کافر نے مارا تھا, نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی کافر نے مارا تھا. اچھا یہ وہ ڈفرنٹ بحث چلی جائے گی اس پہ, کیونکہ وہ ابن ملجم اور وہ جتنے پارسی وغیرہ تھے وہ سر بحث آپ پر میں چاہتا ہوں کہ اس اکمپلس ٹاپک کے آپ اوپر رہیں. اکمپلس نہیں, آپ اکمپلس ٹو دا کرائم کو نہ دیکھیں نا, آپ انٹینٹ آف ہاں دا یہ کرائم تو کو دیکھیں بالکل کہ ٹھیک. میں کسی بندے کو بھیجتا ہوں کسی کو مارنے کے لیے تو اس بندے نے نہیں مارا, وہ میں نے مارا. ہوں یہ تو ہماری فطرت ہے کہ ہم لوگوں نے ہی مارنا ہے. جنہ کو مارنے والے بھی ہمارے ہی لوگ تھے, ہم لوگ تھے. یہ کوئی باہر سے آ کے کسی CIA موساد اور KGB نے نہیں مارا تھا. جنہ کو ہم لوگوں نے مارا تھا. وہ ڈرائیور کوئی ریمنڈ ڈیوس نہیں تھا, وہ ڈرائیور جو ایمبولینس چلا رہا تھا. So it is our people who would always oppose the concept of freedom practically existing as Pakistan for the past almost 100 years now is still a question mark for some people. I don't understand that. People burning with the Muslim genocide جو چل رہا ہے وہاں پہ. دیکھیں میں آج بھی اکثر یہ کہا کرتا ہوں دوستوں میں بیٹھے ہوئے, پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھے ہوئے, کہ یار دیکھیں
مجھے تو ابھی تک نہیں سمجھ آتی کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں کیا چیز روکے ہوئے ہے. ایسی زمین کی کیا محبت ہے, ایسی جائیداد کی کیا محبت ہے. ان کے اوپر تو ہجرت آج سے 70 سال پہلے کی واجب ہو چکی ہے. یہ کون سا کانسیپٹ ہے کہ دارالکفر میں آپ رہتے رہے. اس دن کسی نے فیس بک پہ پوسٹ شیئر کی ہوئی تھی, وہ کون تھے بزرگ, وحید الدین شیخ, کہ اسلام آپ کے اندر ہوتا ہے آپ جہاں مرضی رہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ اگر اسلام آپ کے اندر ہی ہوتا ہے آپ جس مرضی ایریا میں رہے تو پھر یہ آقا کی تبلیغ کا کانسیپٹ کیا تھا؟ وہ اپنے اندر اسلام رکھتے. یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا کانسیپٹ کیا تھا؟ وہ ایک ہی خطے میں اسلام اپنے اندر رکھتے. وحید الدین خان صاحب کی بات کر رہے ہیں جو وحید الدین خان صاحب, وہ جو فوت ہو گیا میرے خیال میں ابھی جی کچھ جی جی. عرصہ پہلے. ٹھیک یہ کون سے کانسیپٹ پروموٹ کیے جا رہے ہیں انڈیا میں؟ جسٹ بیکاز یو ہیو lived all your life, you died an old man ہے سر, یہ living تو in کچھ بھی Darul نہیں ہے. Kufr, you want to justify staying in Darul Kufr to the youth. یہ تو یہ کون سے مدرسے کی تعلیم ہے؟ یہ کون سے ادارہ ہے جو ان کو یہ ٹریننگ دیتا ہے؟ یہ یہ اور کچھ بھی ہیرو نہیں ہے. کون بنا رہا ہے سوشل میڈیا پہ ان کو؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا, بہت سارے ایسے سو کالڈ علماء آ گئے ہیں جو کہ یہ جتنی یہ ہم جنس پرستی وغیرہ والا سین ہے نا, اس کو بھی حلال کر چکے ہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر. یہ حالات آ سر گئے. خیر وہ ٹاپک. کریں حلال, وہ کریں حلال. وحید الدین خان صاحب دارالکفر میں رہنے کو بھی حلال کریں, لیکن کیا کوئی ذی شعور آدمی ان کی ان باتوں میں پھنس کے یہ اپنے اوپر یہ چیزیں طاری کر سکتا ہے؟ ایٹ دا کاسٹ آف واٹ؟ ایٹ دا کاسٹ آف یور ہیون اینڈ یور اون ہیل, ناٹ ہز ہیون اور ہیل. آپ نے جنت اور دوزخ دیکھنی ہے اپنے اعمال پہ, آپ نے وحید الدین صاحب کے اعمال پہ جنت دوزخ نہیں دیکھنی. لیکن یہ کیا باتیں پروموٹ ہو رہی ہیں؟ یہ کوشچن کیوں نہیں کیے جاتے؟ صرف اس لیے کہ وہ بزرگ ہیں تو آپ ان کو کوشچن نہیں کر سکتے. یہی وہ بات ہے نا جو میرے ٹیچر نے کہ یہ سوال کیوں کرتا ہے. ایسے یہ کون سی فرونیت طاری کی جاتی ہے جس کو اسلام کا رخ دیا جاتا ہے, اسلام کا جھوٹا لیبل دیا جاتا ہے. دیر از نو کانسیپٹ آف اسٹیئنگ ان دارالکفر اف یو کین acquire ہجرت. There is no concept of staying in Darul Kufr if you can't by force put an alam of Islam over there. There is no concept of staying in Darul Kufr. اگر آپ پروٹیسٹ کر کے حسین علیہ السلام کی طرح آپ پروٹیسٹ کر کے کسی بھی ایک اسلامی ریاست میں بھی نان اسلامک ایکٹیویٹی ہوتے دیکھیں تو اس کا سائلنٹ پروٹیسٹ کیسے کرنا چاہے, آپ کے بچے بھی ذبح ہو جائیں. یہ پتہ نہیں کس کی سنت پہ چلتی ہے قوم. وحید الدین صاحب کی سنت پہ اگر چلنا ہے لوگوں نے تو چلیں, پھر یہ سارا انڈیا چلے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. بالکل صحیح. لیکن پھر یہ نہ کہیں کہ وہ آقا علیہ السلام کی سنت پہ یا اہل بیت کی سنت پہ یا خلفاء کی سنت پہ. وہ بالکل وحید الدین صاحب کی سنت پہ وحید الدین صاحب کے ساتھ اٹھائے جائیں. آپ وہ ہمارے آقا کی امت کے ساتھ نہ اٹھائے جائیں. پھر آپ ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ کریں اس چیز کو. میں اپنے بڑے بھائی کو امریکہ میں بیٹھے, میں نے اس دن آپ کو کہہ دیا کہ آپ بھی دارالکفر میں, میرا بھائی بھی دارالکفر میں. آپ کو یاد ہے ہماری پچھلی بالکل پوڈ مجھے کاسٹ؟ یاد ہے. بالکل مجھے یاد. میں اپنے سگے بھائی کو اگر کوشچن کر سکتا ہوں کہ تو امریکہ میں کیوں بیٹھا ہوا ہے, تو دارالکفر میں, تو کیا میں بھارتیوں مسلمانوں کو نہیں کوشچن کر سکتا کہ تم دارالکفر میں؟ پڑھنے لکھنے یہ امریکہ بھی چلے جاتے ہیں, یہ گوگل میں بھی نوکریاں کرتے ہیں, یہ ایپل میں بھی نوکریاں کرتے ہیں, یہ دبئی میں بھی کام کاج کرتے ہیں, یہ مزدوری بھی کر لیتے ہیں کہیں اور جا کے پیسے کمانے کے لیے. لیکن جب ان کو ہجرت ان کے اوپر واجب ہوتی ہے تو ان کو اپنی زمینیں, جائیدادیں, اپنی روٹس, اپنی فصلیں, اپنے کھیت, اپنے آباء و اجداد یاد آ جاتے ہیں. اگر بالکل صحیح. آباء و اجداد کو یہ ویلیو دینی ہوتی تو آقا علیہ السلام نے کبھی نان مسلمس کو یہ نہ کہا ہوتا کہ مسلمان ہو جاؤ, کیونکہ ان کا پہلا کوشچن یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کا دین کیسے چھوڑ دیں. وہ تو ماں باپ کا دین تک کوشچن میں لے آئے تھے آقا علیہ السلام ان کے سامنے. یہ اپنے ماں باپ کی جائیدادوں کے پیچھے پڑے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے. امید ہے ہانی محمد اکبر صاحب کو جواب مل گیا ہوگا. اگلا سوال ہے بلال خرم صاحب کا. کہتے ہیں السلام علیکم. السلام. زریاب ہاشمی پلیز کامنٹ آن دا بک مائی بردر آف مس فاطمہ, وائی اٹ واز بینڈ اینڈ وائی اٹ واز ری پبلشڈ. آئی تھنک بہت سارا جواب تو اس کا مل گیا ہوگا سیشن کے سٹارٹ سے لے کر ابھی تک. لیکن اب اچھا, اس میں دو بندوں کا نام آتا ہے. ایک کا مجھے یاد ہے, دوسرے قدرت اللہ شہاب ہیں. ایک اور بیوروکریٹ تھے جنہوں نے اس کا ٹرانسکرپٹ کو بیچ میں سے ایڈٹ وغیرہ کر کے دوبارہ تو بس چھاپا تھا. دیکھیں, یہ قدرت اللہ شہاب از ون آف دا کلپریٹس آف روننگ آور یوتھ. چاہے لوگ میری باتوں سے افینڈ ہو کے بھلے مجھ سے متنفر ہو جائیں. یہ قدرت اللہ شہاب اور یہ ان لوگوں کی حصار سے نکلیں جن لوگوں کو پیڈ کانٹینٹ کے پیسے ملتے تھے.
یہ لوگ صرف وہی کچھ بولتے تھے جو اسٹیٹ ان کو کہتی تھی. پاکستان ٹیلی ویژن سے لے کے پاکستان کا کل میڈیا جو ہے اس وقت صرف اور صرف پیڈ کانٹینٹ ہی چلاتا تھا، اور آج بھی پیڈ کانٹینٹ ہی چلتا ہے. جیسے مختلف سوچ کی بات ہوگی تو وہ اس کو دبا دیا جائے گا. اگر مادر ملت کوئی کتاب لکھ رہی ہیں اور ان کے 20-25 سال ان کے انتقال کے بعد کوئی کتاب چھپ رہی ہے، اس میں سے بیسک ساری انفارمیشن حذف کی جا رہی ہے، تو وہ کیا انفارمیشن ہے؟ کبھی پروب کرے نا انٹو دا میٹر. میں نے تو سب کچھ ریسرچ کر لی ہے. مجھے بھی تو یہ مائی بردر بک کا انکشاف ہوا تھا میرے پہ کبھی، کہ کیوں اس میں ایسی کیا چیزیں تھیں. فاطمہ جناح کے آخری بیان اتنے کنٹروورشل بیان ہے کہ اگر آپ وہ پڑھ لیں بیان، ابھی ابھی گوگل کریں آپ کو مل جائیں گے، تو آپ ایک دفعہ کے ہل جائیں گے آپ. Because she saw her brother dying in front of her. She saw the country going into the wrong hands in front of her. میں اس دن بھی کہا تھا آپ کو کہ مادر ملت جس ملک کا الیکشن ہار جائے نا، وہ ملک اپنا مقدر ہارتی ہے اس الیکشن میں. وہ ملک اپنی جنت ہارتی ہے چاہے وہ جس مرضی عقیدے سے تعلق رکھتی ہے. وہ قوم سب کچھ ہار گئی. تحفے میں دیا گولڈن پلیٹر، جنہوں نے وہ ان کو اب اس ایسی ریاست کے جہاں اپنا دین پریکٹس کریں، اور انہیں اس کو ایسے وہی تحفہ اٹھا کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا. پہلے بابا قوم کو مرتے ہوئے دیکھا اور کچھ نہیں کیا، پھر مادر ملت کو مرتے ہوئے دیکھا، کچھ نہیں کیا، پھر ان کی کتاب کو کے ساتھ جو جس میں حقائق وہ لکھ گئی تھی اس کو خراب ہوتے دیکھا، کچھ نہیں کیا. تو بس اب کچھ ہی نہ کریں اور بس آرام سے جلنے بھننے کے لیے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. امید ہے بلال خرم صاحب مل گیا ہوگا جواب. آگے عاقب علی حیدری دوبارہ کہتے ہیں کہ look, I thought I could do better in the era of colonization than being under the reign of such favoritism culture right now in Pakistan. Enlighten me why lower middle class have to go out of the box to achieve. اس پہ میں تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ کولونائزیشن کے دور میں یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر کر لیتے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کوشچن ریپیٹ کیجیے گا سوری مجھے، کیونکہ وہ پڑھنے میں بھی دقت ہو رہی ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ look, I thought I could do better in the era of colonization than being under the reign of such favoritism culture right now in Pakistan. Enlighten me why lower middle class have to go out of the box to achieve. مطلب ہمیں اتنی زیادہ اسٹرگل کیوں کرنی پڑتی کولونائزیشن کے lower وہ سمجھتے ہیں وہ بیٹر پرفارم کر لیتے، اچھی پرفارمنس ہوتی. the biggest change that the world would ever see would come through the people of lower middle class. Always remember that. Why? I'll tell you that. The elite has too much to lose. Ek baat. The elite class has too much to lose. They would never come out in public. They would never want to risk their lives. The lower class, the bottom most, the precious most to the Lord, جو سب سے اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ ہیں، جو سب the lowest belt میں جو ہیں، they do not have the strength and means to come out and bring about a change. It's the lower middle class which has nothing to lose and enough to produce a thought, to work on a thought, to make a plan, to lay their life down and sacrifice the bottom tier. لوور مڈل کلاس نے، آپ کسی بھی دور میں چلے جائیں، چھوڑیں ہسٹری کو، چاہے وہ آپ مین کائنڈ کے ایڈونٹ سے شروع ہو جائیں اور آج تک اور رہتی دنیا تک، لوور مڈل کلاس کی امپورٹنس ریکگنائز کرنا واجب ہے ہمارے پر. لوور مڈل کلاس نے ہی مل کے یہ چینجز لانے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی دور ہو. یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ فلاں ایرا جو ہے وہ فیوریبل ہے. کوئی ایرا فیوریبل نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ پچھلے دور میں یا اس دور میں یا آقا علیہ السلام کے دور میں یا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کنڈیشنز بہت اسموتھ تھیں. کنڈیشنز ہر دور میں سیویئر تھیں اور سیویئر سے سیویئر تر ہی ہوتی جائیں گی، بری سے بری بدتر ہی ہوتی جائیں گی. کچھ بھی اچھا نہیں ملے گا آپ کو. ڈو ناٹ وش فار تھنگز دیٹ یو ڈو ناٹ ہیو. ڈو ناٹ ہوپ فار تھنگز اینڈ ڈو ناٹ پلان فار تھنگز دیٹ ڈو ناٹ ایگزسٹ. This is the moment where you are living, when you are living. This is the moment where you exist. Identify this. Look at the future ahead of you. اس دور میں یہ ہوگا، اس دور میں وہ. یس، ہسٹری کے ریفرنسز آپ کے مطالعے کے لیے اچھے ہیں، آپ اس کے مطابق اپنے مسٹیکس ریپیٹ نہیں کرتے، آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ٹیون کرتے ہیں کہ اگر پوسٹ فرسٹ ورلڈ وار کیا ایشوز آئے تو پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کیا ایشو ہے، اور اب نیئر ٹو تھرڈ ورلڈ وار اینڈ فائنل ورلڈ وار کیا ایشوز آ رہے ہیں. یہ آپ نے ساری چیزیں اپنے پریزنٹ کے مطابق دیکھنی ہوتی ہے. لیٹ
past be a lesson and let present be what you want to do, your planning, your strategic planning. ابھی بھی میں آج بھی صبح ڈسکس کر رہا تھا گروپ میں کہ تھنکرز ختم ہو چکے ہیں, ویژنری پیپل ختم ہو چکے ہیں, ویژنری پیپل ایگزسٹ نہیں کرتے, فور سائٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس ہے جس نے یہ چینجز لے کے آنے ہیں. کوئی ایلیٹ آپ کا ساتھ نہیں دے گی, کوئی لوور کلاس آپ کے سپورٹ نہیں کر سکتے. دے آر ٹو ویک, ان کو بہت تنگ کر دیا گیا, ان کو مفلوج کر دیا گیا. یہ صرف آپ مڈل اور لوور مڈل کلاس میں ہم لوگوں میں سکت ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہم لوگوں میں بیسکلی جذبہ ہی نہیں آ رہا. ہم جذبے کے فقدان کی وجہ سے پھنسے ہوئے, اور جذبہ ادھار بھی نہیں لیا جاتا. جذبہ آپ کے اندر آ جاتا ہے یا نہیں آتا. اور پھر ایک لحاظ سے آسان یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے پاس ساری چیزیں لیڈ آؤٹ ہوتی ہیں پرانے دور کی, تو بندہ اپنے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اس گرومنگ کے ساتھ, اس ایکسپیرینس کے ساتھ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچتا ہے. جب بندہ اس لحاظ سے سوچتا ہے تو پھر ساری گیم کا ہیرو ہی بندہ بن جاتا ہے نا. لیکن اگر آپ لیٹ سے 1850 میں پیدا ہوئے تو 1900 میں جب آپ 50 سال کے ہوں گے تو آپ کی مینٹیلٹی بہت ڈفرینٹ ہوگی رادر دین آپ 1950 میں پیدا ہوئے اور 2000 میں, کیونکہ وہ چیزیں بڑی آسان لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. سو اینی وے, اور آگے چلتے ہیں. صبا علی کہتی ہیں کہ زریاب سر, وی وڈ لائک اے سیشن on history of Pakistan partition during independence. It will be useful for us and our younger generation. یہ میرا سوال نہیں ہے, یہ کامنٹ کر رہی ہیں وہ. Yes, we will inshallah have a session on that. We will have a series of sessions on that inshallah. On with Ahmed Ali bhai or with a Grey Lounge thing or with a simple argument. However, ہم کریں گے sessions کو inshallah. ہانی محمد اکبر صاحب کہتے ہیں اگین, اور پلیز یہ علماء کرام کیوں کسی ویژن کی طرف نہیں آتے جبکہ جانتے ہیں کہ مسلم جنوسائیڈ ہوگا ہی ہوگا انڈیا میں, تو کیوں اب بھی بریوری نہیں آتی ان میں. یہ میرے خیال میں آپ کے لیے بھی سر سوال ہے جی کہ جی کیوں نہیں بالکل آتے صحیح. یہ. علماء کرام دیکھیں, علماء کا درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کم لوگوں کو نصیب کرتا ہے. میں اور آپ تو ہم بالکل ایک لیول پہ گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں, just so that what we know we can share and we can learn from each other. علماء جو ہیں ان میں کچھ علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے جن کی گفتگو سے, جن کے چہرے سے غیرت جھلکتی تھی, اور لیکن وہ گزر گئے ہیں, وہ اب نظر نہیں آتے, وہ چلے گئے. مجھے آج کل کے دور میں تو کوئی علماء ایسے نظر نہیں آتے کہ جو حق بات کے اوپر کھڑے ہوں اور حق بات کو ایون ڈسکس کرنے کی ضرورت رکھتے. بڑی ضرورت چاہیے ہوتی ہے, بڑی غیرت چاہیے ہوتی ہے علماء لیول پہ آ کے, ممبر پہ بیٹھ کے آقا علیہ السلام کی سنت کو دہرانا, آقا علیہ السلام کی سیرت کے اوپر چلنا. یہ بڑے شرف کی بات ہوتی ہے. یہ اس قوم کو شرف حاصل ہی نہیں ہے. بہت کم لوگ آئے جو اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے فضل کے لوگ تھے, اور وہ چلے گئے. آئی ایم سو سوری, آئی ڈو ناٹ سی اینی بڈی آن social media or mainstream media who is actually considered in my books a Jayyid Alim of the current era. There is no such thing as Jayyid Alim anymore. Whoever there was, we have alhamdulillah we have witnessed some. They have gone, they left. اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے کیونکہ وہ دنیا کو پیارے نہیں ہو رہے تھے. دنیا کو ان پہ بالکل پیار نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. یہ پیڈ کانٹینٹ چلتا ہے اب سارا, اب صرف پیڈ کانٹینٹ چلتا ہے. اپنی دکانیں چمکانے کے لیے پیڈ کانٹینٹ اور ایکسٹرنل فورسز کا پیڈ کانٹینٹ ہے. کوئی عالم اب جینوئن عالم نہیں نظر آتا. ہاں کچھ ینگ لوگ میں دیکھ رہا ہوں مختلف طرح سے اپنی کچھ کوششیں کر رہے ہیں, لیکن وہ عالم کو لیٹ عالم بھی این عالم, لیٹ علماء بائی ڈیفینیشن بھی علماء کو علماء تصور کرے اور اسکالرس کو اسکالر تصور کرے, اور یہ ینگ موٹیویشنل اسپیکرس کو موٹیویشنل اسپیکرس کنسیڈر کریں. علماء کا درجہ ہوتا ہے, وہ ہم تو دیکھ ہی نہیں رہے آج کل. مجھے تو کوئی علماء سو کالڈ جو لوگ بننا بھی چاہ رہے علماء, وہ علماء کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں ہو سکتے. آئی ایم سوری. بالکل ٹھیک ہے. یہ ارم فہیم صاحبہ کہتی ہیں جناح کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے کاش ہم قرآن اور سیرہ کو ایکسیپٹ کر لیں تو یہ سمجھ آ جائے کہ پرپز آف لائف کیا ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن کون سے والی کریں. یہ جناح میں کو خیر ایکسیپٹ کرنے سے ایڈ پہلے کیے, ہم یہ میں نے اپنے سے ایڈ کیے ان کا سوال. قرآن یہ و سنت کو ایکسیپٹ کر لیں. ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ جناح کو جناح ایکسیپٹ کو کرنے سے ایکسیپٹ پہلے کرنے کا مطلب ہی قرآن و سنت کو ایکسیپٹ کرنا ہے. جناح کی پرسنالٹی ہی قرآن و سنت کے اوپر بیس تھی. انہوں نے اسلامی ریاست کے لیے کاوش کی. انہوں نے کوئی یہودی ریاست تو نہیں بنائی تھی
Jinnah is the actual moment personified. میں نے آج بھی ویڈیو ڈالی ہے, آپ وہ دیکھیے گا کہ پرپز آف لائف کے 3 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ یور پرپز ہیز ٹو بی لارجر دین لائف, یور پرپز ہیز ٹو بی ان دا لائٹ آف قرآن اور سنہ, اینڈ یور پرپز ہیز ٹو بی سیلف لیس. یہ تینوں چیزیں جنہوں نے کی تھی. قرآن و سنت کی بیس پہ اسلامی ریاست کھڑی ہوتی ہے نا, اور کس بیس پہ اسلامی, انہوں نے کہا تھا کہ قرآن پاک ول بی the code of conduct for اسلامی جمہوریہ پاکستان. انہوں نے کہا کہ میں مر بھی جاؤں, ڈاکٹر کا آنا بند کر دیا, میں مر بھی جاؤں تو میں مر جاؤں لیکن یہ ریاست بننی چاہیے. اور وہ مر جاؤں کا کانسیپٹ اسے پہ لگتا ہے کہ ان کی بہن کو بھی قتل کر دیا گیا, ان کی فیملی کو بھی, ان کو بھی سب کچھ ملک بدر کر دیا گیا, بھگا دیا گیا. یہ سیلف لیس ہی تھا, تو لوگوں کے لیے ملک گیا, اپنے فیملی کو تو نصیب ہی نہیں ہوا ملک. تو یہ ہے مومن کی پہچان. اور مومن کی پہچان آپ آقا علیہ السلام سے لے کے اہل بیت تک دیکھیں, خلفائے راشدین کو دیکھیں. کون, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کر دیا ان لوگوں نے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کر دیا, مولا علی کو بھی قتل کر دیا, امام حسن کو بھی قتل کر دیا, امام حسین کو بھی قتل کر دیا, پوری آل کو قتل کر دیا, ان کے بچوں کو قتل کر دیا, ان کے سارے, ان کے بڑے سے لے کے چھوٹے سے شیرخوار بچوں کو بھی قتل کر دیا. یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ اپنے کاز کے اندر اپنی اور اپنے بچوں کی لائفز قربان کر دیتا ہے. یہی آپ جنہوں نے کیا. اگر یہ قرآن و سنت نہیں ہے اور یہ مومن کی پہچان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. بالکل سے. ابھی آگے چلتے ہیں. آگے سوال ہے, یوسف علی شاہ صاحب کہتے ہیں وہ لوگ جو قائد اعظم شہید رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ جو کسی بھی جینوین مومن کو برا کہیں گے وہ لوگ ہیں جو مومن کی ڈیفینیشن سے, جو دائرہ ایمان سے باہر. بالکل صحیح. آگے یہ صاحب ہیں, ان کا نام تو MS ایکسل VBA ٹولز ہے. جناح صاحب کا امیج ایک سیکولر انسان کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. جناح صاحب کا امیج ایک سیکولر انسان کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ جناح صاحب کے سامنے ایک شخص آ کے کہتا ہے میں آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا, آپ شیعہ ہیں. آپ کو پتا ہے ایک علامہ اقبال کا امیج ایک قادیانی کے طور پہ بھی پورٹریٹ کیا جاتا ہے. صحیح. جناح صاحب کو ایک شیعہ کہہ کے ووٹ دینے سے بھی انکار کیا گیا تھا. اچھا, آئی وڈ ہیو ٹو شفٹ فرام دس ٹو, اچھا اس پہ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک روکے ہے. اس پہ نہیں جاتے, ایک اور طریقہ وہ جو دوسرے اس پہ جاتے ہیں. اچھا دوسرے فون پہ. جی بالکل ٹھیک ہے, اس طریقے سے کر لیں. وہ کیسے کرتے ہیں مجھے پڑے گا, نہیں, لیکن ٹھیک ہے 1 گھنٹے کے بعد آلموسٹ ہو گیا ہے 1 گھنٹہ. چلے 1 گھنٹہ گزر گیا, اس میں آہستہ آہستہ آگے بھی گزر جائے گا. کافی سوال جن لوگوں نے کرنے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. آپ دوسری سائڈ سے اس کا کیمرہ آپ کا آن ہے مجھے. جی ابھی ٹھیک ہے. دوسرے موبائل کو بند کر دیجیے گا ادھر, بس ٹھیک ہے. میں نے بند کر دیا. بالکل صحیح. جی سر. ہاں جی, یہ سر MS ایکسل VBA ٹولز, گوروں والا نام ہے یہ. ویسے جناح صاحب کا امیج ایک سیکولر انسان کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. وہ آپ اس پہ بات, جناح صاحب کا امیج دیکھیں, ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے, آپ شیعہ ہیں. جناح صاحب کے امیج کو ٹینٹ کرنے کی ہر شخص نے کوشش کی ہے. جب بھی کوئی جینوین مومن آپ کو ملے گا نا, اس کے اوپر ہر رنگ کا کوئی لیبل لگایا جائے گا. اللہ تعالیٰ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کم نہیں ہونے دی. آقا علیہ السلام نے جب اسلام کا نام انٹروڈیوس کروایا تھا تو نعوذ باللہ استغفر اللہ, آقا علیہ السلام کے ساتھ بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزیں اٹیچ کی. کس نے کیا کہا, کس نے کیا کہا, وہ تو ہم دہرانا بھی نہیں چاہتے جو کچھ کہا گیا. یہ مومن کی پہچان, یہ مومن کے انڈیکیٹرز ہیں, یہ یاد رکھیے گا کہ مومن جب میدان میں اترتا ہے تو اس کے مخالفین اس کے بارے میں ہر قسم کی اپنی اپنی کیریکٹر کے, اپنے اپنے ظرف کے مطابق آل فال بکواسیات کرتے رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ مومن کی عزت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مومن کو آج 25 دسمبر کو ہم جناح کے کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو یہ ہم قیامت سے پہلے کی 25 دسمبر کو بھی کریں گے انشاءاللہ, جو بھی اس وقت موجود ہیں.
बिल्कुल सही। अगला सवाल है, भाईजान का नाम है नुक्तों का मिलाप, कनेक्टिंग द डॉट्स। कहते हैं क्लैरिफाई द दज्जाल टाइमलाइन इफ पॉसिबल। वो तो ये टॉपिक नहीं है। एंड हाउ वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्व्स एंड आवर वुमेन। सर, आई ऑलवेज सी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोग्रेस एंड बीइंग अ सेंट इन दीज टाइम्स। हाउ टू बी रूमी एंड जिन्ना। उसी पे तो हम कर रहे हैं सर, हाउ टू बी रूमी एंड जिन्ना। हाँ, इसको ये आखिरी पॉइंट को ले लेते हैं, जो दजाल वाला है उसके ऊपर हम वो बाकायदा एक डिफरेंट सेशन कर टॉपिक लेंगे। है। हाँ, हाँ, वो उस पर डाइवर्ट कर हो लेंगे जाएगा बहुत इंशाल्लाह। ज्यादा। देखिए, रूमी एंड जिना मीट practically when Iqbal and Jinnah met. Iqbal was a student of Maulana Rum. Iqbal was Rumi personified. Iqbal had the vision of Maulana Rum. Iqbal had all his poetry and his prose acquired from the talimat of from the teachings of Maulana Rum. और इकबाल ही वो शख्स हैं जिन्होंने जिन्ना की लाइफ को मीनिंग दी, विजन दिया था, पर्पस दिया था। जिन्ना को हिंदुस्तान में पाकिस्तान इकबाल ने दिखाया था, तो वो रूमी ने दिखाया था इन अदर सेंस। तो जिना इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ इकबाल, जिना हिमसेल्फ एंड मौलाना रूम। तो ये कहना कि इनको जुदा करना, सेंटहुड को शरीयत से या तरीकत से, सेंटहुड को मोमिन की जंगो जदल से जुदा करना कम फहमी है। आका इस्लाम से ज्यादा तसव्वुफ भी किसी के पास नहीं था, और आका इस्लाम शरीयत पर्सोनिफाइड थे। और तो ये तसव्वुफ और शरीयत, और ये तसव्वुफ और जंगो जदल और गज़वात मिलते हैं तो मोमिन बनता है। ये इन दोनों का मिलाप ही मोमिन की पहचान होती है। और ये जिना, आपको मैं इतनी सी बात बता देता हूँ कि जिना साहब के ड्राइवर थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के ड्राइवर थे। उन्होंने बाद में बयान दिया था, जिना रहमतुल्लाह के इंतकाल के बाद, कि ठीक है। शाम को जिना सिगरेट पीते थे अपने टेरेस पे और टहलते थे, सोचते रहते थे। और जब वो टहलते थे तो उनके साथ एक रोशनी आती थी जो उनके साथ साथ टहलती थी। और ये बात उन्होंने ड्राइवर को मना की थी कि कभी किसी को नहीं बतानी। तो जब जिना का इंतकाल हो गया, जब जिना शहीद हो गए, तो उसके बाद ये ड्राइवर ने बात पब्लिक की थी कि जब जब मैंने उनसे पूछा एक दफा आका से कि ये रोशनी किस की क्या रोशनी है, तो जिना ने बताया था कि आका अलैहि सलाम मुझे गाइड करने के लिए आते हैं, मुझे बताते हैं कि तुमने आगे क्या करना। और जब जिना का इंतकाल हो गया था, जब जिना शहीद कर दिए गए थे, तो मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी थे, आई गेस, मैं भूल गया हूँ। मौलाना शबीर अहमद उस्मान, जिनके ख्वाब में कहते हैं जिनके ख्वाब में आका आप इस्लाम सरकार आए की थे और बिल्कुल उन्होंने कहा ज़ियारत हुई था थी। कि मेरा मुजाहिद आ रहा है, इसका नमाज जनाजा तुमने पढ़ना है। हाँ जी, आई मीन, इससे ऊपर ये कोई रिपोर्ट चीज हुआ। रह जाती है किसी मुसलमान के लिए? इससे ऊपर कुछ रह जाता है कोई? जो सेक्युलर कहता है उसको ये बात चमाट लग करके नहीं लगती उसके चेहरे पे? खान ऑफ कलात के जो पड़पोते हैं या पोते थे, उन्होंने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया था कि उस वक्त वो इल्हाक नहीं करना चाह रहे थे या करना चाह रहे थे, बात की बात। तो बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ रिपोर्ट होती है। अब इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो वेरीफाई करना इज़ अ प्रॉब्लम, कि कितनी ऑथेंटिक चीज़ें हैं। लेकिन येस, ऑफ कोर्स, ये रिपोर्ट तो होती रहती है। अगले अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नाउ डेज, ये कहती हैं हिबा जावेद साहिबा, nowadays, due to society, parents do not let their children do things that independently. Who is at fault, parents or society? How would another Jinnah be raised today? अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो मैं देख रहा हूँ आजकल। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक सहाबी थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, अलकमा नाम था उनका। उनकी बेगम आती हैं, ये मैंने पिछले दिनों मौलाना तारिक जमील को भी ये रिवायत कोट करते सुना है। उनकी उनकी बेगम आती हैं आका इस्लाम के पास कि उनके जाने का वक्त है, मेरे हस्बैंड के, मेरे शोहर के जाने का, इंतकाल का वक्त है, लेकिन उनसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। ये बात आपने तवज्जो से सुननी है प्लीज। तो आका इस्लाम भागे भागे जाते हैं वहां और जाके कहते हैं अलकमा कलमा पढ़ो। तो वो कोशिश करते हैं, उसे नहीं पढ़ा जाता। वो पूछते हैं ऐसा तुमने क्या किया है? कि वो बेगम कहती है नमाजें भी पढ़ते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, बहुत आबिद और शाकिर हैं और फलां हैं। उन्होंने कहा इनकी माँ को बुलाओ।
وہ ماں کو بلاتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا ہے، ہاں جی، اس کے منہ سے کلمہ کیوں نہیں اس سے پڑھا جا رہا؟ تو کیا ایسا کچھ تمہارا دل تو نہیں دکھایا اس نے؟ اس نے کہا جی، یہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ تو آقا نے کہا اس کو معاف کر دو۔ نے کہا میں کوشش تو کرتی ہوں، مجھ سے معاف نہیں ہوتا، معاف کیا نہیں جاتا، وہ اتنی بدتمیزی سے مجھ سے بات کرتا ہے، بہت عابد ہے، بہت شاکر ہے، بہت عبادت کرتا ہے، لیکن مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، مجھ سے معاف نہیں کیا جاتا۔ تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے، بس پھر یہ جلنے لگا ہے، بس ابھی گیا، ابھی جہنم میں۔ تو ماں کہتی ہے نہیں 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 نہیں، جہنم کی آگ میں نہ جائے، میں اس کو معاف کر دیتی ہوں۔ تو جیسے ہی وہ کہتی ہے معاف کرتی ہوں، تو اس کے منہ سے آقا علیہ السلام کہتے ہیں اب پڑھ کلمہ، وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ میں نے قصہ کیوں سنایا؟ ماں باپ سے بڑھ کر صرف اور صرف آقا علیہ السلام کی ذات کو رکھنا ہے آپ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رکھنا ہے۔ ماں باپ کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جس کی آپ نے ماں باپ سے زیادہ قدر کرنی ہے، چاہے وہ کوئی عالم ہے، چاہے وہ کوئی ذاکر ہے، چاہے وہ کوئی اسکالر ہے، چاہے وہ کوئی مفتی ہے، چاہے وہ کوئی مولوی ہے، چاہے وہ کوئی ٹیچر ہے، چاہے وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ کوئی فرینڈ ہے، چاہے وہ بڈی ہے، چاہے وہ ہسبینڈ ہے، چاہے وہ وائف ہے، چاہے وہ کڈز ہیں۔ ماں باپ سے اوپر آپ نے کسی کو نہیں۔ اگر ماں باپ آپ کو کسی چیز سے روک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ماں باپ کی فہم و فراست کو بچے اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اسی عمر کے بچے آپ کو نصیب نہیں ہو جاتے۔ جب تک آپ اپنے بچے اس عمر تک نہیں لے کے آتے جس عمر میں آپ ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ماں باپ کی فہم و فراست کتنی ہوتی ہے، ماں باپ کا تجربہ تجزیہ کتنا ہوتا ہے، ماں باپ کے دل میں آپ سے کتنی، آپ کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے اور کتنا خوف ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں جو یہ کام کرنے نکلا ہے میرا بچہ یا میری بچی ہے، جو جتنا بڑا مشن اپنے اوپر طاری کر رہی ہے، ان کو ڈر ہوتا ہے۔ وہ آپ کی بات سن کے انکار تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ اس کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ اب اس سے پہلے کہ میرا بچہ باغی ہو جائے، میں نے ایسے کیسے فیوریبل انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے کہ میرے بچہ اپنی خواہش بھی پوری کرے، اپنے مشن کو بھی چیز کرے، اور اس کو وہ ویل اکوپڈ بھی ہو۔ شی از ٹو ینگ اور ہی از ٹو ینگ ٹو ڈو what she wants to do. She is too little. ان کو ہم بہت معصوم سے بچے نظر آتے ہیں، بہت آج بھی میری ماں سے بات ہوتی ہے تو مجھ سے ایسے بات کرتی ہیں جیسے میں ان کا گود کا بچہ ہوں۔ لیکن آپ یقین کریں کہ میری ماں اگر کہہ دے نا دن ہے تو میں کہتا ہوں دن ہے، میری ماں کہہ دے رات ہے تو میں کہتا ہوں رات۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنی ماں سے اوپر صرف آقا علیہ السلام کی ذات کو رکھوں گا، اسی کی مجھے اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رکھوں گا، اور مجھے کسی کو رکھنے کی اجازت نہیں۔ اب میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ کے ماں باپ آپ کو جس چیز کا حکم دیں وہ کرنا ہے، جب تک کہ وہ حکم آقا علیہ السلام کی کسی ڈائریکٹ بات سیرت سے یا قرآن سے کلیش نہ ہو۔ اور اس وقت بھی آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کریں یا بد کلامی کریں۔ آپ ان کو پیار سے ہی بتائیں گے، جس پیار سے وہ آپ کے جب آپ چھوٹے تھے نا، اور آپ کے پیمپرز وہ چینج کرتے تھیں، جب آپ چیختے تھے، بدتمیزی سے چیختے تھے کہ میرا پیمپر چینج کرو، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، آپ کہتے تھے کہ میں چیخوں، اور وہ اس وقت بھی پیار کر کے آپ کو سنبھالتے تھے، آپ کو کیئر کرتے تھے۔ جب آپ راتوں کی نیندیں حرام کرتے تھے، آپ کو تو ایک دن کا نہیں پتا نا، کیونکہ ابھی آپ کی اولاد ہی نہیں ہوئی، آپ کو تو تصور ہی نہیں ہے اس ایک گھنٹے کا۔ میں یہ پوسٹ برتھ کی بات کر رہا ہوں، پری برتھ کی تو میں بات ہی نہیں آپ سے کر رہا۔ پری برتھ کا تصور تو میں ابھی فون پہ نہیں ڈسکس، یعنی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس ہی نہیں کر سکتا۔ دا پری برتھ پین دیٹ اے مدر ٹیکس فار یو ٹو سیفلی کم آن دس پلانٹ so that you can grow up and slap on their faces and defy them. ان کو بھی پتا ہوتا ہے آپ نے بڑے ہو کے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے، لیکن ایک پل نہیں آتا ان کی زندگی میں جب وہ آپ کی نرشمنٹ میں کوئی کسر چھوڑ دیں۔ اس چیز کا تصور اسے دل سے نکال دیں۔ اگر وہ آپ کی قرآن و سنت کی تعلیمات سے بھی آپ کو دور کر رہے ہیں تو ان کو آپ نے بہت پیار سے، طریقے سے، ٹیکٹفلی، عقل مندی سے، شعور سے، عقل سے، اور طریقے سے سمجھانا ہے۔ آپ نے اس پہ بھی ان کے ساتھ بدتمیزی، بد کلامی نہیں کرنی۔ اینڈ آئی ٹیل یو، یہ اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، یہ صرف اور صرف آپ کا امتحان ہے کہ آپ اتنے پیوریفائی ہو جائیں کہ جب آپ گھر میں سے کیا ریٹیلیشن اور رکاوٹ فیس کرتے ہیں تو آپ اس کو جب کراس کریں گے تو معاشرے کی کوئی بھی رکاوٹ آپ سر کر لیں گے۔ یہ ٹفر سرکل جو ہوتا ہے انر سرکل ہوتا ہے ہمیشہ، اس ٹفر سرکل کو ہمیشہ پیار، محبت، ادب، احترام سے کراس کرنا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے،
اس جہاد میں بھی برکت نہیں ہے جس جہاد میں باپ کی رضا نہیں ہے، اس جہاد میں بھی برکت نہیں جس میں ماں کی دعا نہیں ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. کبھی مت سوچیے گا کہ آپ یو کین گو اوور یور مدر اینڈ فادر اینڈ اچیو گاڈس خوشنودی. ایسا چکر ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کسی نان بلیور گھر میں بھی پیدا ہو گئے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، تو آپ نے اپنے ماں باپ کو عزت احترام طریقے سے تمیز سے اسی ادب کے پیرائے میں جس طرح کے ماں باپ کا ادب کا پیرائے بنتے ہیں اس میں ان کو کنونس کرنا ہے. اور وہی آپ کا پہلا ٹاسک ہے. آپ نے باہر نہیں تبلیغ کرنی ہے، آپ نے پھر ان پہ تبلیغ کرنی ہے، اور اسی تبلیغ میں آپ مر جائیں تو آپ شہید ہیں. آپ کے اوپر پھر کاز ہی وہ ہے، آپ اس کاز کا کسی اور گریٹر کاز کا حصہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے گریٹر کاز کا حصہ آپ تب بنیں گے جب آپ اس فرسٹ انر سرکل کو اچیو کر لیں گے. ہم تو محبوبہ سے محبت کر کے ماں باپ سے لڑ پڑتے ہیں کہ میں نے ادھر ہی شادی کرنی، نہیں تو میں یہ کروں گا تو وہ کروں گا. تو بس استغفار، دین تو بہت دور کی بات ہے. ہم تو اتنے بدتمیز بد لحاظ لوگ ہیں. یا محبوبائیں ہمارے لیے خودکشیاں کرنے کو تیار ہو جاتی. بٹ دس از ناٹ Islam when we talk about Islam. This is not the practice of a moment when we talk about it. مومن کی ابتدا ماں اور باپ کی سلام اور دعا سے ہوتی ہے اور انتہا بھی اسی چیز پہ ہوتی ہے، یہ اور تو کچھ بھی نہیں. سوال کا پہلا حصہ ہو گیا. ہاؤ وڈ another جناح be raised today؟ یہ تو ماں This باپ is how a jinnah طرف کا would be سوال ہے. raised. It is, you are not supposed to become jinnah by force. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جناح پیدا ہوتا. اگر اتنی خوش قسمتی اس دھرتی کو نصیب ہوتی یا اس دنیا کو نصیب ہوتی تو آج یہ دنیا کے حالات نہ ہوتے. You cannot expect to become jinnah if you are not in the circumstances to become jinnah. It means it's your duty to raise a jinnah out of your children. ہر چیز ہر شخص کے لیے نہیں بنی، لیکن یہ سب شخص یہ اشخاص مل کے ایک فورس بناتے ہیں. اقبال 38 میں انتقال کر چکے ہیں. انہوں نے پاکستان دیکھا بھی نہیں. پاکستان ان کے لیے بنا ہی نہیں جس کا خواب و خیال و تصور تھا. He would not live to see his dream come true. It means it was not for him. He was there just to give the vision and pass it on. اسی طرح آپ کے ذمہ بھی جانے کیا اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. اس ڈیوٹی کی اپنی سیلف ڈیزائرڈ ڈیوٹی کے چیس میں کوئی اتنا بڑا گناہ نہ کر جائیے گا کہ جو آپ کی نیکی ہے وہ بھی گناہ میں تبدیل ہو جائے. Never oppose your parents even if they give you an outrightly conflicting statement to the Quran Sunnah. You have to be very careful when you approach them. You have to be very soft with them. You have to convince them all your life. If that is all that you can ever do before you die. یہ کانسیپٹ اپنے دلوں سے نکال دیں. جو یہ چیز کو فلرش بھی کرتا ہے اس کو منع کریں کہ ماں باپ کے خلاف جانے کی کوئی بات نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو وہ قصہ سنا دیا ایک صحابی کا. ان کے منہ پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. آقا علیہ السلام کھڑے میں کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ. پتھر بھی کلمہ پڑھ جاتا جب آقا علیہ السلام کہتے تھے. لیکن ماں نہیں کہہ رہی تھی تو آقا علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے بھی اس بندے سے کلمہ نہیں پڑھوا پا رہے تھے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور عام آدمی نہیں ہے، وہ صحابی ہیں جن کی عابد اور شاکر ہونے کی ماں بھی گواہی دے رہی ہے، بیوی بھی گواہی دے رہی ہے. ہم کون سے صحابی ہیں؟ ہم کون سے عابد ہیں؟ ہم نے کتنا شکر کر لیا؟ ہم نے کون سے ماں باپ کے ساتھ تمیز سے بات کر لی؟ ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے منہ پہ کلمہ آئے گا جب ہمیں جانے والے ہوں گے؟ ہمیں تو کوئی آقا علیہ السلام اس ٹائم پریزنٹ تھے، ہمیں تو وہ بچانے کے لیے بھی نہیں آئیں گے کہ ماں کو اس کے بلاؤ. So there is no such thing as defiance of your parents in any book of the Lord. بالکل سے آگے چلتے ہیں. آگے عاقب علی حیدری صاحب، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. چین تو میں گیا تھا، علم پتہ نہیں کتنا حاصل کیا. آپ کو کہہ رہے ہیں تھینک یو سو مچ ہاشمی صاحب. اور پھر آگے بڑی شدت کے ساتھ واہ بھی لکھیے. یہ صرف سنو کہتے ہیں، جسٹ ہیئر ہے. وٹ یو سے اباؤٹ جواد نقوی؟
آئی تھنک یہ لاہور والے جواد نقوی صاحب کی بات کر رہے ہیں، یا ادھر جانا ٹاپک میں، نہیں تو آگے چلتے ہیں. یہ جو ذاکر ہیں جواد نقوی صاحب، اب مجھے نہیں پتا، میں میرے خیال میں ذاکر نہیں ہے، عالم ہے آئی گیس، جواد نقوی صاحب لاہور کے. چلیں آگے چلتے ہیں اس میں. میرا خیال ہے مجھے پتا. جی آگے چلیں. ہاں یہ ٹاپکس انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں، لیکن پھر کبھی ڈسکس کریں. ہاں جی، مسلم who are being left in India will always keep try proving their loyalty to India. Yes of course، اس کا جواب ہو گیا ہے. یہ ہبا جاوید صاحبہ کہتی ہیں keeping it straight, what's the counter argument to those who say Jinnah went for Pakistan in the name of Islam, but after the independence he promoted democracy. No, it's the other way around. To win Pakistan he acquired democracy. یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ٹھیک ہے. کہ میں نے آج بھی ایک پوسٹ ڈالی تھی کہ افغانستان میں کسی ٹوٹی پھوٹی عمارت کے پیچھے 5 مجاہد AK-47 لے کے کھڑے ہوئے اور کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے ابھی شہید ہو جانا ہے، ہم نے وہ ان کو بھی مار دینا ہے، کافروں کو مار دینا ہے. اور نیو یارک میں بلکہ واشنگٹن میں ایک اپنے کمرے میں برگر کنگ کا برگر کھاتے ہوئے ایک ڈرون آپریٹ کرتا ہوا گورا جو ہے وہ گوگل ارتھ سے دیکھتا ہے کہ 5 ہیٹ سگنلز بلکہ 5 کی 5 پکچر نظر آ رہی ہیں، تو اللہ اکبر کرتے ہوئے وہ ڈرون کو بھیجتا ہے اور ان کو اڑا دیتا ہے. تو صحیح ہے. وہ شہید نہیں ہوئے، وہ رسید ضرور ہوئے کہیں، وہ شہید نہیں ہوئے. شہید آپ تب ہوں گے جب آپ مومن ہوں گے، جب آپ ایمان کی حالت میں ہوں گے. اور ایمان کی حالت میں جو شخص ہوتا ہے وہ تدبر سے کام لیتا ہے. مومن اقبال، مومن جناح، انہوں نے دیکھا کہ اس سسٹم سے ریاست ایکوائر کرنے کے لیے تدبر، عقل، حکمت، شعور، اس کا استعمال کرنا پڑے گا. سو وی ہیو ٹو win it through their game. We have to learn the tricks of the trade. We have to learn the rules of the game, win the game, and then change the rules of the game. اور ابھی جب وہ چینج کرنے کی سچویشن میں آ رہے تھے تو ان کو مار دیا. علامہ اقبال کے خطوط ہیں، آپ گوگل کیجئے گا، گوگل پہ یا کسی لائبریری میں جائیے گا اور علامہ اقبال کے خطوط جو جناح وہ پڑھیے گا لازمی. علامہ اقبال نے پورا کا پورا چارٹر لے آؤٹ کر کے دے دیا تھا جناح کو کہ کس طرح کب کب ریاست کی تشکیل ہوگی، کب کب کس طرح سے شریعت کا نفاذ ہوگا، یہ بھی مینشنڈ ہے ان خطوط میں. تو یہ کہنا کہ وہ سیکولر تھے یا وہ ڈیموکریٹک کنٹری کے حق میں تھے، یہ بڑی کم فہمی کی بات ہے. ایسا نہیں تھا، یہ غلط پروموٹ کیا لوگوں نے. وہ جان کے یہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں تاکہ اپنی ڈیموکریسی کو جناح کا رنگ دے کے اس کو معتبر کر دے. جناح کی نسبت سے ڈیموکریسی جیسی ناپاک پلید چیز کو شاید وہ کوئی معطر کر دیں اور کوئی پاکیزہ بنانے کی ناکام کوشش کر لیں. ڈیموکریسی ایک پلید ناپاک چیز ہے جو باہر سے امپورٹ ہوئی ہے، وہ نہ اسلام کا کبھی حصہ رہی ہے، نہ اسلام نے کبھی ڈیموکریسی کو پروموٹ کیا، بلکہ اسلام نے ڈیموکریسی کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا. ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں ایگزسٹ نہیں کرتا، نہ کسی مومن کی سوچ میں، نہ مومن کے تخیل میں ایگزسٹ کرتا ہے. یہ باتیں مومن کے ساتھ جب اٹیچ ہوتی ہیں تو پروفائلنگ کیا کریں کہ جب میں نے پروفائلنگ کر لی کہ محمد علی جناح کیسے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی فلس اٹیچ ہوتے ہوئے آپ کہیں ہو ہی نہیں سکتا. اس کی پرسنالٹی کو زیب نہیں دیتا. یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اتنے باشعور اور عقل مند آدمی سے ڈیموکریسی جیسی لعنت کی کانسیپٹ بھی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اٹیچ کر سکتے ہیں، ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہی نیو دیٹ ٹو ون you have to play the game and then win it by their rules, and then change the rules of the game and invent a new one which no one can win from you. And people foresaw that, people could see what's happening, so they got rid of him. That's what happened. بالکل صحیح ہے. ارم فاطمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو ہسٹری بتانا کتنا ضروری ہے، اپنے بچوں کو ہسٹری بتانا کتنا ضروری ہے؟ جتنا ضروری اپنے بچوں کو قرآن پاک اور اسلام کی ہسٹری اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ہسٹری بتانا جتنا ضروری ہے. بالکل صحیح. اچھا ابھی چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کے اوپر. 25 دسمبر کا دوسرا حصہ، یہ تو ہم نے آدھا 25 دسمبر جی ڈسکس جی کر لیا ہے. دوسرا 25 جی دسمبر اب اس کے بعد جس نے سوال کرنے، دوسرا 25 دسمبر کا جو حصہ ہے وہ حضرت عیسیٰ کے اوپر ہے کہ حضرت عیسیٰ کی امپورٹنس کیا ہے، کیونکہ 25 دسمبر کے ساتھ یہ دونوں چیزیں اٹیچڈ ہیں، جناح صاحب اور حضرت عیسیٰ. تو
پہلے تو سب سے پہلے تو میں اسٹارٹ اس لحاظ سے کروں گا کہ یہ کیا ثابت ہے 25 دسمبر کو، کیونکہ جو یہ رشین یا ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ جو ہے یہ تو آئی تھنک 6 جنوری مانتے ہیں ان کا، تو یہ دیکھیں ثابت ہے پہلے 25 دسمبر؟ میں نے جتنی تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے اس میں 25 دسمبر کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. ایکچولی 24 دسمبر اور 25 دسمبر کے بیچ کا ٹائم ہے یہ، جس پہ زیادہ تر لوگ متفق ہیں. اس لیے زیادہ تر کرسچن جو ہیں وہ 24 دسمبر کو کرسمس کیرل کہتے ہیں. 24 دسمبر کو ہی ان کے سارے ایونٹس ہوتے ہیں. 25 کو وہ بیسکلی آف ڈے ہوتا ہے. کرسمس ایو بٹ ہوتی ہے. میں کیونکہ نیومرولوجی کو سمجھتا ہوں، تو نیومرولوجی میں یہ ہوتا ہے کہ دن 12 بجے سے لے کے اگلے دن 12 بجے تک کی ڈیٹ کاؤنٹ ہوتی ہے. تو جب آپ 24 دسمبر کو ایکسپٹ کریں گے تو 24 دسمبر دن 12 بجے سے لے کے 25 دسمبر تک، دن 12 بجے تک 24 دسمبر کاؤنٹ ہوگا. اس لیے وہ صحیح. 24 کی ہی ڈیٹ بنتی ہے ٹیکنیکلی، لیکن ہم 25 کو اس لیے اس کو میں ذاتی طور پہ 25 کو اس لیے ایکسیپٹ کرتا ہوں کیونکہ میں جن کرسچن دوستوں سے، جن پروٹسٹنٹ کرسچن سے پرٹیکولرلی اور کیتھلک کرسچن سے جن سے میں نے کرسچینٹی کے بارے میں تعلیمات لیں، جن سے ڈسکس کر کے میں نے بائبل کو اسٹڈی کیا تھا، وہ متفق تھے کہ 25 دسمبر ہی کرسمس ڈے ہے. اور 24 کی شام کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن 25 دسمبر کو ہی وہ کرسمس ڈے کہتے ہیں. کرسمس ایو وہ 24 دسمبر کو کہتے ہیں اور کرسمس ڈے وہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں. تو میں بھی پریولنٹ سوچ کو سے متفق ہوں، بیکاز اٹ ڈز ناٹ ریئلی میٹر کہ وہ کس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا تھا، لیکن what matters is کہ کیا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت اور سیرت کو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی مسلمان نے ٹی وی پہ آ کے، کسی عالم نے ٹی وی پہ آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے اوپر اور سنت کے اوپر ڈسکشن کی ہے؟ کسی میں کبھی نہیں. جرت ہوئی ہے؟ میں نہیں. گوگل پہ سرچ کر رہا تھا کوئی 2-4 دن سے کہ کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے اوپر کوئی سیر حاصل بحث کی ہو، کوئی کتب لکھی ہو، کچھ تو مجھے ڈھونڈنے سے ملی نہیں. مل جائیں گی انشاءاللہ، ہوں گی، کوئی نہ کوئی شریف آدمی آیا ہوگا ریسنٹ ہسٹری میں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ڈسکس کرنے کا وقت ہی نہیں ہے مومن کے پاس، کسی بھی مومن کے پاس، کسی بھی بلیور کے پاس. آج ہمارا ایک چھوٹا سا کلپ ہے جو کرسمس کے لیے کلپ ہے، وہ یوٹیوب پہ چلے گا انشاءاللہ. اس میں نے یہی چیز کہی ہے کہ کیا کرسمس کا دن ہمیں یہ چیز بتانے کے لیے نہیں آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سنت اور سیرت کیا تھی، عیسیٰ علیہ السلام کس مقصد سے دنیا میں آئے تھے اور کیا کر کے اپنی زندگی، یعنی سب کچھ، اپنا خون پسینہ، زندگی سب کچھ وقف کر کے چلے گئے. کس کے لیے وقف کرتے گئے؟ کس کی سنت پہ تھے؟ وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی تھے. وہ یہ سب ایک ہی سنت کے فالوورز ہیں سارے. ان میں سے کس کی سنت دوسرے کی سنت سے ڈفر کرتی ہے؟ یہ سب ایک ہی رب کے ماننے والے ہیں، لیکن نہ وہ لوگ اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، نہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، نہ جوز اپنے موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں. یعنی یہ کانسیپٹ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا کہ سنت کو الائیو رکھنا ہے، سیرت کو الائیو رکھنا ہے، سیرت کی پریکٹس کرنی ہے. آج جو کچھ کرسچن کنٹریز میں ہو رہا ہے، جو وہ دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جو کچھ مسلم کنٹریز میں ہو رہا ہے جو وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی ایک کرسچن بھی آج ریپرزینٹ نہیں کرتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کوئی ایک مسلمان ریپرزینٹ نہیں کرتا آقا علیہ السلام کو. آپ آج کل کے مسلمان کو دیکھیں، آج کل کے کرسچن کو دیکھیں، تو یہ دونوں اپنے پروفٹس کے ریپرزینٹیو، یا وہ اپنے پروفٹس جو ہیں وہ ان کے ریپرزینٹیو نہیں ہیں. They are two different people altogether, oceans apart, miles apart, worlds apart. ٹھیک. تو کرسمس کا دن اس لیے آتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی سنت اور سیرت کو اجاگر کریں کہ کیا ہم وہ کچھ کر رہے ہیں. وہ صلیب پہ چڑھنے کے لیے تیار تھے، وہ تو رب کی مرضی تھی کہ ایسا نہ ہو، اور اپنے ہی چڑھا رہے تھے نا صلیب پہ. دی اونلی میریکلس برتھ آن دا پلانٹ، کہ جس کو قرآن ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ نہ صرف وہ میریکولر برتھ تھے، بلکہ وہ ایز این انفنٹ گود میں تھے مریم علیہ السلام کی، اور and he spoke and he said کہ I am عبداللہ رسول اللہ. یہ معجزہ کہاں سے آتا ہے؟ کس کے پاس آتا ہے؟ سو مچ سو کہ لوگوں نے ان کو مردے زندہ کرتے دیکھ لیا. ان میں تمام وہ ایٹریبیوٹس تھے کہ جس کو دیکھ کے کوئی شخص بھی ان کے اوپر نعوذ باللہ استغفر اللہ ڈیوینٹی کا لیبل لگا سکتا تھا.
اتنی بڑی ہستی، اتنی مائٹی ہستی، اتنی خاص ہستی جس نے ابھی دوبارہ بھی آنا ہے، جس نے آ کے 40 سال بقول سٹڈیز کے دنیا پہ رول کرنا ہے، وہ ڈسکس ہی نہیں ہوتے. کرسچن جو ہے وہ اپنے ریچولز میں گھس جاتے ہیں، وہ اپنا سینٹا کلوز کو زیادہ پوج رہے ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اجاگر ہی نہیں کرتے. مسلمان جو ہیں وہ اس لیے 25 دسمبر سے دور بھاگتے ہیں، نہیں 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 وہ کرسچن لیبل نہ لگ جائے ہم پہ. یہ کیا عذاب نازل ہو گیا ہے دونوں بلیورز کے اوپر؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی مجھے تو میں تو ڈسکس کرتے ہوئے مجھے حیرانگی ہوتی ہے. I have very close Christian friends, very very close Christian friends. They never talk about this. And this is my question to my Christian friends. Are you doing what Isa alayhi salam practiced in his life? Even on that day, are you doing that? کیا آپ اپنے اوپر ایکوائر کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی کو، وہ سیرت کو لے کے آتے ہیں اپنے اوپر؟ کیا تھوڑی دیر کے لیے آپ گم ہو جاتے ہیں کہ میں کہاں ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی پریکٹس کہاں تھی؟ وہی بات جو مسلمانوں میں نہیں ہے وہی بات کرسچنز میں بھی نہیں ہے. یہ بلیورز ہیں جو بکھر گئے ہیں. نان بلیور جو ہے وہ اتنا پکا ہے اپنے عقیدے کا، جس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، وہ اتنا پکا ہے اپنے عقیدے کا، اس کو مسلمان بھی ٹکرے مار مار کے تھک گیا، کرسچن بھی ٹکرے مار مار کے تھک گئے، سارے بلیور ٹکرے مار مار کے تھک گئے، وہ ایتھیسٹ کا ایتھیسٹ ہی رہا. یعنی سب سے پکا عقیدہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ نان بلیورز کا ہے اس وقت. ایتھیسٹ کا عقیدہ سب سے پکا ہے. جتنے بلیورز ہیں وہ اپنے رستے سے دور ہو چکے ہیں. ایک غریب تو بدتمیز ایتھیسٹ کا تو یہ حال ہو جاتا مطلب کوئی بندے کو کوئی بیکنگ ہوتی ہے کسی چیز کی، وہ تو بدتمیزی اتنی کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار تمہارے پیچھے تو خدا بھی نہیں، خدا ہمارے پیچھے ہے، تو تم کیوں اتنی بدتمیزی کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. بدتمیزی کر اچھا یہ جو آپ نے سٹارٹ میں کیا نا، کسی مولوی نے ذکر نہیں کیا حضرت عیسیٰ کا، تو یہ پیٹرن آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ لیٹ سے کہ امام ابو حنیفہ ہیں تو ان پہ اگر حنفیوں نے جھنڈا گاڑ دیا نا، حنفیوں نے کلیم کر لیا تو پھر ان کو شیعہ ہاتھ نہیں لگائیں گے. اگر امام جعفر صادق ہے تو ان پہ شیعہ نے جھنڈا گاڑ دیا، کلیم کر لیا تو حنفی گھبرائے گا ادھر جاتے ہوئے. اسی طریقے سے باقی جتنے امام ہیں، مالک مالکیوں کے، ٹھیک ہے، شافعی شافیوں کے، تو باقی یہ آپ جتنے امام ہیں، اسی لحاظ سے اگر یہ اور زیادہ آگے جائے، جس طرح کچھ رنگ ہیں جن کے اوپر کچھ آئیڈیالوجیز کا قبضہ ہے، سرخ رنگ ہے تو اس کے اوپر کمیونزم کا قبضہ ہے، تو جمہوریت والے سرخ کی طرف نہیں جائیں گے. پول کے بھی ہیمر اینڈ سکل ہے، اس کے اوپر وہ سمبل ہے اس کا، کبھی بھی کوئی جمہوری اکیلا ہتھوڑا کیا اس کے آس پاس بھی نہیں پھٹکے گئے، یا ٹولز کے آس پاس بھی وہ نہیں جائے گا اس کی نسبت سے. تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ ہیں، ان کے اوپر اگر عیسائیوں نے جھنڈا گاڑ دیا، ان کو کلیم کر لیا لیٹ سے، حالانکہ ہمیں اسی لیے قرآن میں شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا اس چیز کا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بہت ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا، ہر اس کے بہت سارے پرسپیکٹیو ڈفرینٹ قسم کے بتائیں، اور قیامت کے دن بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو کلام ہونا ہے وہ بھی بتایا کہ یار ان کے اوپر عیسائیوں کا جھنڈا نہیں ہے، ان کے اوپر مسلمانوں کا جھنڈا ہونا چاہیے لیٹ سے. یا لیکن یہ پھر بھی مولوی حضرات گھبراتے ہیں بہت سخت قسم کے، کیونکہ ان کی اپنی لاٹ جس کو انہوں نے اتنے عرصے پالا ہے وہ ان کے خلاف ہو جاتی ہے. اب یہ خود بہت ساری باتیں نہیں کر پاتے. اگر یہ اس طریقے کی بات کریں لیٹ سے، اگر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ حضرت عیسیٰ کی، تو وہ اور بہت سارا طبقہ ہے وہ جو ناراض ہو جائے گا. کیا خیال ہے، یہ بات درست ہے یا میں نے یہ سوچا تھا کہ بہت ساری دیکھیں چیزیں میرا تو ایک قبض سوال ہے، میرا بچپن سے ایک سوال ہے، اچھا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. ٹھیک ہے. جب کسی شخص نے کسی بھی اسلامک ریلیجس اینٹی کی تصویری خاکہ بنانے کی، عزت احترام سے بھی بنانے کی کوشش کیا، اس کو ترک کیا گیا، منع کیا گیا، ٹوکا گیا. ازل سے ہم دیکھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنائی جاتی ہے. کبھی کسی مسلمان نے ایک رکے میں بھی نا، خط میں بھی آبجیکشن نہیں لکھی. سر چھوڑو، جو سیٹیریکل کامیڈی حضرت عیسیٰ کے اوپر کی جاتی ہے، میں تو سمجھتا ہوں مسلمانوں کو اس پہ بھی ہمیں اتنا غصہ نہیں آتا سائیکولوجیکلی جتنا باقی پہ آتا ہے. سر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سیدھی سی بات ہے کہ وی ہیو نعوذ باللہ استغفر اللہ ڈس اونڈ آل پروفٹس، جبکہ وہ ایمان کی پہلی شرط ہے.
یعنی آقا علیہ السلام کو تسلیم کرنا بعد میں آتا ہے، انبیاء کی چین کو تسلیم کرنا پہلے آتا ہے. We have to accept him as the last prophet. When you say the Khatamun Nabiyyin, last prophet, it means there's a whole bunch before him. ہم نے وہ سب رد کر دیے، تو صرف لاسٹ پروفٹ کو ماننا ایمان کا حصہ نہیں ہے. آل دا پروفٹس، آدم علیہ السلام سے لے کے آقا علیہ السلام تک، جو گنتی میں 1.25 کے قریب یہ کہتے ہیں، ان سب کو تسلیم کرنا. ان سے 1.25 کیا 10 کے نام پوچھ لیں پریشان ہو جائیں گے، بیکاز ہم نے ان کو رد کر دیا ہے. ہمارے لیے ہم نے ان کو ڈس اون کر دیا ہے. کیا 25 دسمبر پہ ہر مومن کو، اگر چلے 25 پہ اعتراض ہے، 26 پہ کر لیں، 3 کو کر لیں، 10 کو کر لیں، کوئی ایک ڈیٹ تو ہوگی. یہ عید میلاد النبی منانے کے لیے تو ناؤز باللہ استغفر اللہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ یہ تو سنت نہیں ہے، یہ تو سیرت نہیں ہے. نہ یہ آقا کی کبھی سنت سیرت تھی کہ انہوں نے کبھی کسی انبیاء کی، نبی کی کوئی برتھ ڈے اس طرح سے سیلیبریٹ کی ہو، نہ خلفاء کی، نہ اماموں کی، نہ کسی کی یہ پریکٹس نہیں ہے. تو اگر آپ نے یہ شروع کر ہی دیا ہے 12 ربیع الاول منانا، آپ نے برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کرنی، کیک تک کاٹتے ہیں یہ 12 ربیع الاول پہ، جب یہ شروع کر ہی دیا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کی بھی منائیں، حضرت موسیٰ کی بھی ڈھونڈیں، کہ 1.25 نبی ڈھونڈیں نا، چین پر پکڑے، ان کا تو سال ختم ہو جائیں گے، ان کی برتھ ڈے پارٹیز نہیں پوری ہوتی. دس از فیک، دس از آل سپرفیشل. مسلمان صرف دکھاوا، ریاکاری کا نام رہ گیا ہے. ایمان ختم ہو چکا ہے ان کے دلوں سے. ان کو عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی رتی برابر محبت نہیں ہے. اور ان کو اب تو میں دیکھ رہا ہوں عیسائیوں کو بھی نہیں ہے. جتنا مسلمان اپنی تعلیمات سے دور ہو گیا، اتنا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہو گیا. وہ ان کو کنفیوژن ہے پروگریشن میں، اور اپنے مذہب کے درمیان انہیں کنفیوژن آ یس، یو جاتی کی ہے. ناٹ مکس چرچ ود دا اسٹیٹ، ریلیجن از اے پرسنل تھنگ. یہ کیا گفتگو ہے؟ مجھے تو میرے تو تصور سے بالا تر گفتگو ہے یہ ساری. I have my religion. I don't want to do anything bad to any other Yes, person. Okay, but the point is, moderate, tolerate. بٹ دا پوائنٹ از کہ آج کے دن ہم نے جس طرح جناح کی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈسکشن کی، عیسیٰ علیہ السلام کی ڈسکشن کی، آج کے دن ہر وہ شخص جو ایٹ لیسٹ ہمیں سن رہا ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ آج سونے سے پہلے وہ ان دونوں ہستیوں کے بارے میں کچھ پڑھے، ان کے لیے دعا کرے، ان کی پرسنالٹی کو اپنے اوپر طاری کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ تصور کر لے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دعا قبول کر دے. بہت بڑا دن. اس دن میں کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول کر لے، اس کے بچوں میں یہ چیز اجاگر کر لے، اس کے بڑوں میں یہ چیزیں اجاگر کر لے. یہ میری دعا ہے، اور میں اس سے زیادہ اب اور کیا کہہ سکتا. آگے ابھی سوال 2-3 آئے ہوئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے، 2-3 سوال ہی لیتے ہیں اور اس کو بس ٹھیک ہے، مائنڈ اپ 12 کرتے منٹ میں کلوز کرتے. کوئی مسئلہ. 8 o'clock پاکستان ٹائم. Whether wishing Merry Christmas is right or wrong is always discussed every year. Please shed some light on this. I beg to differ from Dr. Zakir Naik who says کہ when you wish for دیکھیں یہ جو سوال ہے نا، یہ مفتی خان سے پوچھنے والے سوال ہے. یہ سوال ہے جن پہ فتویٰ لینے والے سوال ہیں. اگر آپ کو کسی مفتی کی بات پسند نہیں آ رہی اور آپ کو مفتی ایکسیپٹ نہیں ہو رہا، جیسے میں نہیں کرتا، تو آج کل کے دور میں کسی مفتی کو میں ایکسیپٹ نہیں کر پایا ابھی تک، مجھے کوئی مفتی جو ہے وہ سینسیبل نظر ہی نہیں آتا. ویسے یہ سوال مفتی خان سے پوچھنے والے سوال ہے. لیکن میں اپنی ذاتی رائے آپ کو بتا سکتا ہوں، میں نے اپنے فیس بک کے گروپ میں بھی ڈالی ہے، آپ وہ ضرور پڑھیے گا کہ when Dr. Zakir Naik says کہ saying Merry Christmas it means endorsing the concept of Jesus being na'udzubillah astaghfirullah the son of the Lord. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ there is a decent amount of Christian population in various sects, distributed in various sects, who do not even claim that Jesus was the son of the Lord. There are many Christians who say that he was a prophet of the Lord. There are Protestant Christians who believe in the forthcoming of Jesus Christ, Hazrat Isa alayhi salam. And then there are Christians who do not believe that Jesus will come back. So there are various sects. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو اتنے آرام سے کلاسیفائی کر دیا کہ میری کرسمس کا کہنے کا مطلب آپ نے اس چیز کو انڈورس کیا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ نہایت فولش نوشن ہے، اس کو اپنے دلوں سے نکال دیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کوئی مفتی نہیں ہے، وہ اپنی سوچ بیان کرتے ہیں. ان کی سوچ سے بالا تر سوچ بھی ایگزسٹ کر سکتی ہے. ان کا حافظہ اللہ تعالیٰ ان کو، وہ بہت ان کی خدمات ہیں کمپیریٹیو ریلیجن میں، لیکن وہ ریلیجن کے اندر جب گھستے ہیں تو ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے اور جی انہوں نے اور بھی سیکٹرین بہت سی ایسی بات گفتگو کی ہیں جو کنفلکٹنگ ہیں. بٹ دا پوائنٹ از
کہ آپ کا میری کرسمس کہنے سے نہ آپ کا عقیدہ ہرٹ ہوتا ہے، نہ آپ کو کوئی میری کرسمس کہے تو آپ کان بند کر لیں کہ میرا عقیدہ یہ نہ ہو جائے کہ میں نعوذ باللہ استغفر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہوں. آپ اس دن کو اگر ایکنالج نہیں کرتے 25 دسمبر کو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ کا ڈے ہے، تو کسی اور دن کا کر لیں. میں نے ایک ٹرانسلیشن قرآن پاک کی یہ بھی پڑھی ہے سورہ مریم کی کہ the angel appears before مریم علیہ السلام and says I am here to give you glad tidings. glad tidings کیا ہوتی ہے؟ وعید ہوتی ہے، وعید، اچھی خبر سنانا. I am here to give you glad tidings that you are about to give birth to a prophet of the Lord. اب یہ گلیڈ ٹائڈنگ ان کی پروفٹ کی انسیپشن کی جب گلیڈ ٹائڈنگ ہو سکتی ہے تو پروفٹ کی برتھ کی بھی گلیڈ ٹائڈنگ ہو سکتی ہے. آپ پروفٹ کی برتھ کی گلیڈ ٹائڈنگ کے اوپر رہے، آپ اس کو انڈورس نہ کریں. انما الاعمال بالنیات. آپ کا عمل اگر کسی کو وش کر کے اس نیت پہ ہے کہ وہ برتھ ڈے آف برتھ کو وہ اکنالج کر رہے ہیں تو اس میں ایسا کوئی، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں. یہ کہنا کہ آپ یہ کہنے سے یہ ہو جاتے ہیں، وہ کہنے سے وہ ہو جاتے، یہ بڑی عجیب سی گفتگو ہے. میں نہیں اس کو تسلیم کرتا. اور جہاں تک اس چیز کی یہ صرف اور صرف اسکالرس کے اندر ایک رجحان آ گیا ہے کہ اگر اب میں سیکٹرین ڈویژن نہیں کر سکتا تو میں بلیورز کی انٹر بلیف ڈویژن تو کروں. کچھ تو میرے ہاتھ سے ظلم ہو، اس ظلم سے آپ باز آئیں. ایسا کوئی کانسیپٹ میں نہیں تسلیم کرتا. ٹھیک ہے. اور جی آگے بٹ فتویٰ اگر آپ نے لینا تو مفتی سے لیں اس کے. آگے انڈیا والا سوال ہے تو وہ تو آلریڈی ڈسکس بہت سارا ہو چکا ہے. فہیم آپ وہ دیکھ سکتی ہیں اسٹارٹ میں. ہانی محمد اکبر صاحب کہتے ہیں جی سر یہ جو اب ایک نیو انیشیٹو لیا گیا ہے جس میں 3 ابراہیمک ریلیجنز کی سملیرٹیز کی بنیاد پر ایک کیا جا رہا ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ I think this would bring people together. I believe this would bring people together. At least they would think on these lines. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال ابھی لیتے ہیں. عاقب علی حیدری صاحب کہتے ہیں being prophet حضرت عیسیٰ علیہ السلام must had clear the conception of توحید. Where can we find those scripts اور واقعات؟ بائبل میں جہاں جہاں پہ انفلٹریشن بھی ہوئی ہے مین میڈ، وہاں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے جب رب کو یاد کیا نا بقول ان کے بھی، تو انہوں نے ایک ہی فادر کا ذکر کیا. He kept on saying father. He would call father in the English translation and he would say Eli. جس کو جیسے ہم الہی کہتے ہیں وہ Eli کہتے تھے. Eli Eli. وہ ایک ہی نام ان کے لبوں پر ہوتا تھا، وہ Eli ہوتا تھا. کسی اور رب کا ذکر نہ انہوں نے کیا. نہ بائبل میں انفلٹریشن نے بھی یہ ثابت نہیں کر سکی کہ آج تک کرسچن بلیو کرتے کہ گاڈ ایک ہی ہے. وہ چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ کنیکٹ کرے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یا ہولی گوسٹ کو کنیکٹ کرے، وہ گاڈ کو ایک ہی مانتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی مواہد تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایز این انفنٹ گود میں مریم علیہ السلام کی گود میں کہہ رہے ہیں کہ انا عبداللہ، کہ میں اللہ کا عبد ہوں. اتنے سے معصوم سے بچے تھے، تو ان سے زیادہ مواہد تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے سر، اس کے ساتھ سیشن اینڈ کرتے ہیں. بڑا مزہ آیا آپ کی بات سن کے. مجھے تو اور بہت سوری سیکنڈ پارٹ آف دا کوسچن ہے ویئر کین وی فائنڈ دا واقعہ. اٹ از ان سورہ مریم اینڈ اٹ از آلسو آئی تھنک ان سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے اس کا، لیکن سورہ مریم میں تو اب باقاعدہ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہے کہ بالکل حضرت ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ کا پورا پروسیس. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک اور بھائی جان ہے، یہ سر ایک آیت ہے اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھانے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ سورہ القمر 17. پتہ نہیں ان کا مطلب کیا ہے کہنے کا. آئی تھنک یہ اسی کی جی طرف اس میں کوئی شک نہیں. قرآن پاک بہت آسان ہے. اگر ہم عربک سیکھ لیں اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن پاک واقعی میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر کے ہم تک اتارا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک نہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں سر، اس کے ساتھ اس کو اینڈ کرتے ہیں سیشن کو. اور بہت مجھے مزہ آیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور جن لوگوں نے سوال جواب کیے سوال کیے بہت اچھا لگا. تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد مزید بات ہوتی رہے گی. مزید بالکل اس طریقے سے اس کا ہم لوگ لے آؤٹ کر کے تو بتا دیں گے پھر، اور پھر اس کو مزید انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. سب لوگوں کو خدا حافظ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اینڈ پہ؟ سر میری طرف سے بھی اللہ خوش رکھے آپ کو، جناح کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی
ہستیوں کے لیے کی برکت سے، ان کی اس دن کے توسط سے، ایسوسیشن کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور ہم سب کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ تصور کرتے ہیں تو ان کو سیرت عیسوی علیہ السلام کے اوپر لانے کی، اور ہمیں جناح کی قول اور اقوال اور ان کی پریکٹس کے اوپر لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اسی طرح یونائٹ کرے کسی نہ کسی آمین. طرح. آمین. اللہ حافظ.